ویلکم ٹو دی بلیک ہول. میرا نام وردہ شہزادی ہے اور آج ہم بات کریں گے انڈس کے ایکسپیڈیشن پہ. تو میرا خیال ہے روزانہ زندگی میں ہم سب ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو زندگی کے لگے بندے اس میں چل رہے ہوتے ہیں. صبح دفتر گئے, واپس آئے, کام کیا, سو گئے, پھر اٹھے. تو ایک نارمل روٹین آپ دیکھتے ہیں. تو جو بھی کوئی آپ کے سامنے ایسا آتا ہے جو کچھ نارمل روٹین سے ہٹ کے کر رہا ہوتا ہے, کچھ الگ کر رہا ہوتا ہے, یا وہ اپنے اندر کی سن رہا ہوتا ہے, کیونکہ ایڈونچر کا شوق تو انسان کو جستجو جو اس کے اندر کی ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے. مگر کون اس جستجو کے پیچھے بھاگتا ہے یہ آپ کو 22 کروڑ میں سے کتنے مل جائیں گے. اور آج جو جس طرح کے حالات ہیں, آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ نام ان کا وجاہت ملک, اور یہ انڈس ایکسپیڈیشن کے لیڈر ہیں. انہوں نے مارچ میں 2022 میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ انڈس کو پہلی دفعہ لداخ سے جو ایل او سی سے سندھ جو انٹر ہوتا ہے پاکستان میں, وہاں سے لے کے کراچی تک انہوں نے رافٹنگ کی تھی. اٹس دی ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. جو ان کی جو ٹیم ہے یہ انہوں نے مل کے جو بھی سوچا, کام کیا, اور یہ سارے بہت مہنگے شوق ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تو آپ کو سلام ہے. آج ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے. اور وجاہت خود صرف ان کے بہت سارے شوق ہیں. یہ شاعری بھی کرتے ہیں جس کا حوالہ بہت کم ملتا ہے آپ کی شاعری کا. بہت اچھے شاعر ہیں اور ٹریولر بھی ہیں. ایڈونچر ابھی آپ ان سے سنیں گے انہوں نے کیا کیا ایڈونچر کیے, کہاں کہاں خود کو موت کے ہاتھوں میں دے دیا. اور براڈ کاسٹر بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, اور فلم میکنگ بھی ان کا سبجیکٹ ہے. تو آج ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے. سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ یہ کسی نے ابھی تک نہیں کیا تھا. مطلب مجھے بہت حیرت ہے اس بات پہ. انڈس کو رافٹ پورا in its entirety, nobody's ever done it. I wish I could speak Urdu, but we have a... اچھا آتی ہے آپ کو؟ اچھی بات ہے, پھر میں اردو میں بات کروں گا. سو جو انڈس کا سیکشن ہے, انڈس تبت میں, اٹ رائزز ان تبت, رائٹ, وہاں سے یہ نکلتا ہے, پھر یہ لداخ میں انٹر ہوتا ہے, انڈین آکوپائڈ جو کشمیر ہے, پھر وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. تو موسٹ آف دا اسٹریچ آف انڈس از ان پاکستان. تو پہلی دفعہ لائک یو سیڈ ہم نے اس کو رافٹ کیا. اس سے پہلے ایکسپیڈیشنز ہوئے ہیں انڈس کے اوپر جس میں لوگوں نے اٹک سے لے کے کراچی تک اس کو رافٹ کیا ہے. 3-4 ایکسپیڈیشنز ہوئے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ مجھے اب سن یاد نہیں, آئی ایم ریئلی بیڈ ود دا ایئرس. دارا کے زمانے میں, داریوس کے زمانے میں, جب وہ انڈیا کو انویڈ کرنا چاہ رہا تھا, تو ایک گریک ایکسپلورر تھا, اس کا نام تھا اسکلیکس. تو اس نے اس کو ڈپیوٹ کیا تھا کہ تم پشاور سے لے کے اور کراچی تک, obviously اس وقت پشاور کراچی تو نہیں تھا, لیکن میں اسٹریچ کی بات کر رہا ہوں, کہ تم اس کو جا کے اسکاؤٹ کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں سے ہم نے اپنی فوجیں لانی ہے, جو بھی کرنا ہے. تو اسکلکس واز دا فرسٹ پرسن داریوس کے زمانے میں جس نے پہلی دفعہ اس پورے دریا کے اسٹریچ کو ایکسپلور کیا. تو مجھے بھی اسکلیکس کا نہیں پتا تھا, لیکن obviously جب when I started researching about this expedition تو مجھے سمجھ آئے کہ یار یہ تو بہت ہی پرانے زمانوں میں یہ کام ہو چکا ہے. اس کے بعد پاکستان کے اندر 50s سے لے کے اب تک کوئی 4 ایکسپیڈیشنز ہوئے ہیں, جس میں پشاور سے لے کے, اور پشاور تو نہیں سوری, میرے خیال میں جہانگیرہ سے یا ادھر اٹک سے لے کے تو کراچی تک رافٹنگ ہوئی ہے. لیکن پورا جو انڈس ہے پاکستان میں, اس کو ہم نے پہلی دفعہ رافٹ کیا ہے. اور اس کے اوپر میں نے بہت ریسرچ کی کہ شاید پہلے کسی نے کیا ہو, تاکہ میں شرمندہ نہ ہوں بعد میں کہ یار آپ you're bragging about being the first. Apparently there's no one who's ever done it. جب میں پڑھی تھی لداخ میں اس کو سنگے بولتے ہیں. سنگے کا مطلب ہے شیر, سنگ باب. ہاں, اور اس کا کانسیپٹ ہے کہ کہا جاتا ہے یہ شیر کے منہ سے نکلتا ہے یہ دریا, ایسا ہی ہے, جس کی وجہ سے سب اس کو اس نام سے بلاتے ہیں. تو اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. ظفر اقبال کا ایک شعر ہے, سوچتا ہی رہتا ہوں یہ جہاں کیسا ہے, دوسری طرف سے یہ آسماں کیسا ہے.
تو یہ ایک جستجو ہے. تو آپ کو یہ کہاں سے سوجی کہ آپ نے جا کے اولڈنگ سے دیکھنا ہے کہ وہاں کیسا لگتا ہے دریائے سندھ, اور پھر سکردو سے دیکھنا ہے, یہ مشکل سا اور پھر سوال ہے. بشام سے دیکھنا ہے, مطلب ہر جگہ سے, ہر اینگل سے. سو میں آپ کو سیدھا سا جواب دیتا ہوں, آنیسٹ سا. آئی ایم این ایڈونچر ٹریول فلم میکر. آئی مین دس از واٹ آئی ڈو فار اے لیونگ. آپ نے 20 سالوں میں نے بہت ساری ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں جو مختلف چینلز پہ بھی چلی ہیں, تو میری روزی روٹی بھی جڑی ہوئی ہے. سو فار می, if you look at it this way, I have a passion for adventure and my profession is filmmaking. So when these two come together, تو I kind of feel blessed. تو میں بس جو ایڈونچر سوچتا ہوں پھر اس کو فلم کر دیتا ہوں, and then I sell it and I make money, right? روزی روٹی ہے. سو ایک تو وہ اسپیکٹ تھا. دوسرا اسپیکٹ یہ تھا کہ I always wanted to come up with different ideas. کہ آپ نے ٹریول گائیڈ آف پاکستان کیا, پھر یہ دکھایا, اب پاکستان کو آپ نے کتنا دکھانا ہے, تو میں پھر جا کے کھڑا ہو جاؤں کہ یہ حمزہ ہے تو یہ فلاں ہے, تو پیپل لائک اوکے کم آن یو ہیو ڈن اٹ بیفور. سو آئی آلویز کم اپ ود انٹرسٹنگ نیو آئیڈیاز جو کہ نہیں ہوئے. لائک 2019 میں نے رکشہ چلایا تھا فرام اسلام آباد ٹو خنجراب پاس, اینڈ دین پھر بابو سر ناران اور کشمیر. تو وہ بھی پہلی دفعہ ہوا تھا, کبھی کوئی رکشہ نہیں لے کے گیا تھا. تو دیٹ شو واز انٹرسٹنگ بیکاز آئی ڈروو دیٹ رکشہ اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد میں سر اب کیا کروں. خیر وہ تو ابھی کی بات ہے, لیکن جب سے میں ناردرن ایریاز جا رہا ہوں, جب سے میں انڈس پہ ٹریول کر رہا ہوں, آئی آلویز وانٹیڈ ٹو سی کہ ہاؤ اٹ لکس لائک ٹو بی ان دا ریور اینڈ لوکنگ اپ. سڑک پہ تو آپ نیچے دریا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو نیچے دریا سے اوپر کیسا لگے گا دریا دیکھنا. اور پھر آبویسلی اس کے علاوہ آئی وانٹیڈ ٹو لک ایٹ دا ہیلتھ آف دا ریور. آئی وانٹیڈ ٹو سی دا پیپلز along the river, the cultures, how the environment is affecting it, how the human intervention کی وجہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ سارے فیکٹرز جو تھے, جہاں پہ گلگت اور دریائے گلگت اور سندھ جب ملتے ہیں, تو آپ نے وہاں پہ ذکر کیا ہے ناگا پربت کے, کہ وہ دریا کے اندر کھڑے ہو کے وہ ناگا پربت کی جو چوٹیاں ہیں وہ کس طرح کی بہت ڈفرینٹ ہے نا. ناگا پربت سامنے, دریا نیچے, تو آپ سارے لوگ دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ رافٹ کے اندر ہیں, ادھر آپ رافٹ کے اندر بیٹھ کے اوپر دیکھتے ہیں, تو وہ آپ کے سر کے اوپر ایک ہیوج ماؤنٹین کھڑا ہے. تو وہ سارے چیزیں تھیں. لیکن ہوا یہ تھا کہ کووڈ کے زمانے میں آئی واز اپ ان کوپڈ اپ ان مائی ہاؤس ان منسیرا. تو 2 سال جب آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ کو بڑا تنگ ہوتے ہیں یار, کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. تو دیٹس وین دا ہول آئیڈیا وچ واز ود می فار مینی ایئرز, اٹ ٹک شیپ کہ اوکے ابھی کووڈ ختم ہوگا تو میں نے یہ والا پروجیکٹ کرنا ہے. تو پھر وہ آئیڈیا جب پک گیا میرے ذہن میں کہ اب اس کو کرنا ہے, تو آئی دین made a proposal and I wanted to look for sponsors. So then I went all over the place looking for sponsors who could sort of facilitate the expedition, sponsor it. سرینا نے کیا. تو پھر ہوا یہ کہ کرتے کرتے سرینا کے پاس میں پہنچا. اس سے پہلے میں بڑے دروازے کھٹکھٹائے, کسی نے ساتھ نہیں دیا. تو آخر میں سرینا میں ایک میرا دوست کام کرتا تھا اس وقت, حسین ادوانی. تو اس سے میں نے آخر میں رونا رویا کہ یار 1 مہینہ رہ گیا, ایکسپیڈیشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, ریسرچ مکمل ہے, ایکسپیڈیشن ممبرز آن بورڈ ہیں, پرمیشنز لے لی ہیں, ہر کچھ ہو گیا, لیکن پیسے نہیں ہیں. تو پھر اس نے مجھے بولانی صاحب جو ہیں CEO سرینا کے, ان کے ساتھ ملاقات کروائی. ان کے آگے جا کے میں نے وائلن بجایا, رونا رویا کہ یار کم آن کچھ تو کرو, مطلب اگر نہیں کرو گے تو مجھے زمین بیچنی پڑے گی, جو اتنے میرے پاس ہے بھی نہیں زیادہ, بیکاز ابھی شرمندگی تو نہیں اٹھانی تھی. بٹ ہی از سچ اے گریٹ مین, ہی ہیڈ دیٹ سینس کہ یار اس کو. تو پھر سرینا نے پھر ہمیں اسپانسر کیا, پورا تو نہیں لیکن یہ کہ کافی حد تک. لیکن آگے نیوی بھی تو آپ کے ساتھ. پھر وہ جب ہو گیا تو اس کے بعد جو ساؤتھ پارٹ تھا اس میں نیوی کو انوالو کرنا پڑا, بیکاز ہمارے پاس اوپر کے سیکشن میں تو رافٹ تھا جو کہ آرام سے مل جاتا ہے. آگے آپ کو چاہیے تھا ایک رافٹ جس کے 1 نہیں 2 رافٹ جس کے ساتھ انجنس فٹڈ ہوں, سو دیٹ the river is very smooth and you cannot paddle the whole river. ادھر تو مہینے لگ جائے. تو پھر نیوی کو اپروچ کیا, تو نیوی نے بھی اس کے اوپر کافی غور و خوض کیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کرنا چاہیے. جب ہم چلے گئے نارتھ میں تو اس وقت تک اپروول نہیں آیا تھا. اچھا. تو جب میں سکردو میں تھا تو مجھے فون کال آئی کہ جی نیوی نے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سو دے گیو اس 2 زولو بوٹس جن کو کہتے ہیں, ان کے ساتھ انجن ہوتا ہے ایک فٹڈ. تو وہ پھر ہمیں ملی, اور ساتھ ہمارے ساتھ کتنے تھے, کوئی 12 انہوں نے SSG جو تھے نیول کمانڈوز, ان کی ایک کنٹینجنٹ. خود کتنے لوگ تھے یہ بتائیے. اوکے اچھا, اس سے پہلے کہ ہم ساری بات شروع کریں تو ہمارا جو ایکسپیڈیشن تھا اس کے 3 کور ممبرس تھے. ایک میرے علاوہ ایک ABM فیصل
جو کہ راولپنڈی کے رہنے والے ہیں. پیراگلائڈنگ پائلٹ ہے, میرا دوست ہے, اس کے ساتھ میں نے بہت ایڈونچرز کرتا رہتا ہوں. پھر ایک اور ہے فرمان احمد, who is a very famous international karate champion. He's also a good friend, interesting character, adventurer. تو ان دو کو میں نے کہا کہ چلنا ہے, تو بس وہ انہوں نے کہا ہاں چلنا ہے. تو ہم 3 جو تھے کور ممبرس تھے, اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ 3 ہنزا کے لڑکے تھے جن کو ہم نے ہائر کیا تھا ایز ریور رافٹنگ گائیڈز. تو وہ ان کے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا وائٹ واٹر رافٹنگ کا, جو کہ ہمارے پاس نہیں تھا. سو ان کو ہم نے ہائر کیا ناردرن اسٹریچ کے لیے. So there were 6 of us in the northern stretch, which means from Hamzi Gond to Tarbela. اس کے بعد پھر اور شروع سے ہی ہمارے ساتھ عافیہ سلام تھی. شی از اے ویری فیمس انوائرمنٹلسٹ, جرنلسٹ. تو وہ ساتھ تھی, لیکن انہوں نے ناردرن اسٹریچ ہمارے ساتھ نہیں کی کیونکہ شی از ناٹ این ایڈونچرر, سو اٹ واز آلسو ڈینجرس دیٹ پارٹ. تو انہوں نے پھر ہمیں اٹک سے جہانگیرہ سے جوائن کیا تھا, اور پھر شی واز ود اس آن ڈفرنٹ سیکشنز. ایک بولا بھی تھا کہ جان سب سے عزیز ہوتی ہے. کس نے؟ بات عافیہ نے. ہاں, تو میں کہا میں ذرا ڈرتی ہوں اس معاملے میں. صحیح ہے. تو وہ پھر ہمارے ساتھ تھی فرام دیٹ پارٹ ٹو کراچی, فرام اٹک ٹو کراچی. لیکن یہ ہے کہ وہ بوٹ میں ہوتی تھی, کبھی کبھی بوٹ میں نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی. اینڈ وی کالڈ ہر دی آئرن لیڈی بیکاز she was such a strong person and she's very well connected when it comes to environment and climate change. اور انہوں نے ہمیں واقعی مطلب بہت فیسیلیٹیٹ کیا, her organizational skills were amazing. تو عافیہ تھی. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تھے وہ نیوی کے لوگ تھے, لیفٹنٹ کمانڈر بابر نثار خان, I think he should be here any time soon. وہ کراچی سے بھی پوسٹ ہو کے ادھر آیا ہے ادھر نیول کمپلیکس میں. تو وہ تھے, اور ہی واز لیڈنگ اے ٹیم آف اباؤٹ 12 کمانڈوز, جس میں سے 6 بوٹس میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ, اور باقی گراؤنڈ ٹیم تھی جو کہ گراؤنڈ سپورٹ کرتے تھے, رافٹس نکالنا ڈالنا, ٹرک چل رہا ہے ساتھ ہی وہ. تو نیوی واز اے میجر پارٹ آف اٹ. لیکن اس سے جو پچھلا راستہ ہے جو اولڈنگ اور ہمزی گوند سے لے کے نیوی تو بعد میں جا کے جوائن کیا, تو اس میں بہت خطرناک اس میں راستہ ہے. اس میں مطلب وہ کس طرح سے کوئی نہ کوئی جتنے رسک آپ نے لیے ہیں اس میں کوئی بیک اپ پلان کچھ ایک کام کرتے ہیں. what I'll do is I'll tell you a little bit of the story, then we watch the documentary so that you guys can relate to what I'm saying. So ہوا یہ کہ جب سرینا came on board, جب نیوی والے بھی آن بورڈ آ گئے, تو ہم نے پھر جا کے ہوا یہ تھا کہ جی بی گورنمنٹ کو سب سے پہلے میں نے لکھا تھا کہ جی آپ ہمیں سپورٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں جو انہوں نے کیا. تو ہمیں این او سی لینا پڑا بیکاز وی ہیڈ ٹو گو ٹو کارگل جو بارڈر ہے وہاں سے جہاں سے انٹر ہوتا ہے. تو انہوں نے ہمیں این او سی دے دیا, اور کچھ 6000 انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہمیں فون آئے. جب وہ مطمئن ہو گئے کہ یہ اچھے لوگ ہیں, برے لوگ نہیں ہیں, سارے پاکستانی تھے, تو وی گاٹ دی این او سی. لیکن جب ہم پہنچے چھلانگیں مارتے ہوئے ایکسائٹیڈ آل دا وے ٹو ہمزی گوند, تو وہاں پہ ایک ملٹری چیک پوسٹ تھی. اب ادھر جا کے ہم نے اپنا این او سی لہرایا کہ یہ دیکھیں ہم نے آگے ہولڈنگ جانا. اس سے پہلے آپ ہولڈنگ سے شروع کر چکے تھے؟ نہیں, ہولڈنگ سے ابھی شروع نہیں کیا تھا. ہمزی گوند سے کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ, نہیں 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہولڈنگ ہے. تو ہمارا پلان تھا کہ ہولڈنگ سے شروع کریں. اب ہوا یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا انڈس انٹر کرتا ہے لداخ سے, تو کوئی 2 کلومیٹر وہ ایک بہت نیرو گورج ہے, اس میں سے گزرتا ہے. پھر آگے آ کے وہ گورج کھل جاتی ہے, تو ایک برج ہے, اور وہ اولڈنگ کا گاؤں ہے اس کے قریب ہے. تو ہمارا پلان تھا کہ اس برج سے شروع کریں گے. سو دا آئیڈیا واز ٹو اسٹارٹ لائک 2 to 3 kilometers فرام دی ایل او سی, پھر اولڈنگ سے ہم نیچے آئیں گے. لیکن جب ہمزی گوند پہنچے جو کہ 5 کلومیٹر ہے اولڈنگ سے, وہاں پہ ہمیں فوجیوں نے کہا کہ ملٹری چیک پوسٹ پہ کہ کدھر بھائی. ہم نے کہا یہ دیکھیں جی ہم رافٹنگ کر رہے ہیں. ان کا کوئی چکر نہیں ہے. سو وی ور اسٹاپڈ دیئر. ہم نے بڑی کوشش کی ان کو بتانے کی, لیکن فوجیوں کے آگے کون, آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ. پھر مرتے کیا نہ کرتے, لڑائیاں کی, شور شرابہ کیا, نہ کچھ نہیں ہوا. تو پھر ہم نے ہمزی گوند سے وی اسٹارٹیڈ آور ایکسپیڈیشن, وچ از اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, تو ایل او سی سے ہمزی گوند تک از اباؤٹ 8-10 کلومیٹرز کا فاصلہ جو کہ پیچھے رہ گیا تھا. خیر ہم نے وہاں سے شروع کیا, اینڈ دین وی وینٹ آل دا وے ڈاؤن ٹو کراچی. سو یہ بیسک کہانی ہے. اور کتنے دن کا تھا؟ 45 days. سو وی ور آن دا ریور فار 45 days. 2 دن چھٹی ماری تھی اسلام آباد میں پہنچ, ادھر تربیلا پہنچ کے, بیکاز تو سمجھے کہ دریا پہ ہم نے کوئی 43 days گزارے ہیں سارے. تو ابھی آپ یہ ڈاکیومنٹری دیکھ لیں, 20 منٹ کی. اٹس ناٹ اے ڈاکیومنٹری, اٹس لائک اے کمپریہنسو اوور ویو آف دا ہول ایکسپیڈیشن. لمبا ٹریلر ہے 20 منٹ کا, بٹ
it'll give you an idea of what transpired, کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ, آپ کو نظر آئے گا کیا ہوا. اس کے بعد آپ سوال جواب کریں, پھر آپ لوگ بھی کریں, تو we'll be in a better position. So I always wanted to raft the entire length of Indus from where it enters into Pakistan all the way down to the Arabian Sea. اچھا جی, ہم اس وقت ہمسی کون میں, اور یہ وہ جگہ جہاں سے ہم اپنا رافٹ دریائے سندھ میں ڈالیں گے, اور ہمارا پلان یہ ہے کہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے رافٹ میں کراچی تک جائیں گے. We are at the confluence of River Indus and Shyok River. Power! جیسے ہم لنچ کا ویٹ کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے ڈسٹ اسٹارم بھی آ رہی تھی ہمارے اپوزٹ میں. تو اس ٹائم پہ ہمیں بہت مشکل تھا کہ ہم آگے فارورڈ کریں, کیونکہ وہ ونڈس جو ہے ہمارے اگینسٹ چل رہی تھی. اس ڈسٹ اسٹارم نے ہمیں بہت ریت چونسی تھی ہماری آنکھوں میں, ناک میں, اور منہ میں بولا بھی نہیں جا رہا تھا. اور پھر ہم چھپ کے گاڑیوں کے پیچھے بیٹھے, کچھ لوگ گاڑیوں کے اندر بیٹھ گئے, کچھ گاڑیوں کے باہر انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹ اسٹارم سے بچایا. Just short of Astor Bridge, we were cruising down the river when we saw this family of Jalabans frantically waving at us. We thought they were just, saying hello, hi, but when we got close, we realized that they were saying not to go forward. So we came this way,
and found out that there's a huge rapid which we just went and saw. It was 6+. लेफ़्ट साइड से एक लोकल बंदे ने मुझे आवाज़ दी कि उस तरफ से जाओ, उस तरफ से जाओ। तो हमारे पास कोई मतलब कोई 5-6 सेकेंड भी नहीं थे कि हम वहाँ से हम अवॉइड करें उस सेक्शन को। तो हमने कहा गो। Here we go! ये डैम सिर्फ ये वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं होता। डैम के पीछे पूरी लेक बनती है। और दामिर बादशाह डैम के केस में मेरे ख्याल में ये 100 किलोमीटर की लेक है पीछे। अताबाद लैंडस्लाइड, पूरा पहाड़ आके दरिया में गिरा। इस तरह का अगर कोई पहाड़ टूट के उस लेक में गिरता है तो उसकी जो एनर्जी है उस पहाड़ के टूटने की, वो पूरी की पूरी पानी में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसमें ये होता है कि वो एक वेव बनती है छोटे से डैम में, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वेव। और क्योंकि डैम जो है वो आगे तंग जगह के ऊपर बना होता है, तो वो जब वेव ऐसे करके तंग जगह पे आती है तो वो पूरी की पूरी एनर्जी वर्टिकली ऊपर लेके जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि डैम अपनी जगह पे खड़ा रहे, उसको कुछ ना हो, और जो पूरे का पूरा डैम का पानी है वो छलांग लगा के डैम से दूसरी तरफ जा गिरे, और फिर वो जो तबाही मचाएगा उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। Expedition Indus 2022 has entered into its second phase. We are in Jhangira, right next to River Kabul. We started from Jhangira and we saw there was a lot of pollution being poured into the river. There was sewage coming into it. There was a lot of pollution from the marble factories which are washing their marble crush. We saw children playing in that river. We saw women fetching water from there. We saw animals drinking it. So I believe, that also requires a case study to check whether this, how much this has impacted the health. Pakistani water establishment has been almost addicted since the mid-19th century, and increasingly so since the mid-60s with the Indus Waters Treaty and the Indus Development Program, of
foreign funded, designed, consulted kinds of mega projects. And I don't think I'm being cynical, I think I'm being realistic that a lot of this drive for dams, unnecessary, expensive dams, is driven by those. We are in the old city of Kalabagh and it is beautiful. This place is called Loharawala Bazaar and it has old wooden houses, dilapidated houses, but people are still living in them. Has a very sort of local community feel, you know, and I felt like I'm in the olden times. We've been on the boat for the past 5 hours. The progress is really slow because there are so many patches of shallow water that we have to get out of the boat, turn the engine off, push it towards the deep channel. So it's really frustrating because we have to cover a lot of distance towards Dera Ismail Khan. ایک خاص بات اس دریا کی یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈولفن اسپیشی کا بھی گھر ہے جس کو کہ انڈس بلائنڈ ڈولفن کہتے ہیں اور مقامی لوگ اس کو بھولن کہتے ہیں. تو لے دے کے اس کی جو ٹوٹل تعداد ہے اس دریا میں وہ ابھی 1400 سے 1500 کے قریب رہ گئی ہے جو کہ بہت ہی ایک کم تعداد ہے کسی بھی جانور کے سروائیول کے لیے. اس لیے اس کو ایک انڈینجرڈ اسپیشی بھی کہا جاتا ہے. We just saw an Indus blind dolphin moments ago, a few kilometers down the Dera Ismail Khan Bakr Bridge. Great sign, I'm so happy about it. It just went like this. Just, fleeting glimpse, but there is one Indus blind dolphin right here. So, for record, one we saw. I hope we spot more. This is Mr. Majid, who lives right by the river, and his house is next in line. The river is eroding this land. Soon his house will be gone and he'll have nowhere to go. Majid sahab, जी सर ये थोड़ा कार थे बस जान वाला है. जी हाँ बिल्कुल ढाना ले आगे ढाए गए ना हाँ. जी हाँ पहले थे घर से. जी आई था सारे घर हैं उधर मस्जिद है पे सारे जा रहे थे घर हैं पे तो ये थोड़ा घर तो जब बह जाएगा तो फिर किधर जाओगे? बस फिर पीछे जरा एरिया जमीन है अपने कोने भी जगह बन के मुल्क घिनू जाए इतना पैसा ही को नहीं बस इदू ढाने तो बड़ा इदू वाल बने हैं उधर उस तरफ. जी हाँ तो कितनी जमीन है आपकी? अपनी जमीन थोड़ी है तकरीबन 2 कनाला है इतना ही है जितना बैठे हैं यही है. जी हाँ तो ये तो दरिया जब इसको ले जाएगा तो बस पीछे बात अल्लाह के आस रहते हैं ओहो हो. जी हाँ तो ये तो पहुंच जाएगा दरिया. जी ये तक दरिया पहुंच है ये उनको बात पूजा काड़ी ले पाए हैं अल्लाह के आसरे ते बैठे हैं. Very close to Tonsa Barrage, there is this fisherman community. These fishermen live on their boats, they eat on their boats, they have their weddings on their boats. I mean, that's their life. So let's take a look.
just got shot at by the guy over there. We are at Kotari Barrage, and lo and behold, there is no water. I don't know how we will raft all the way to the delta. That was our original plan. So think about it, from Kotari Barrage all the way to Karochan, there will be no river. So I guess this is the end of Expedition Indus 2022, because there is no more river further downstream. Let me show you the reality of the delta of mighty river Indus. We are on our way to Karochan, but I had to stop and show you what happens when the river doesn't flow. This vast expanse of land was once riverine forest and agricultural land which yielded great quantity of crops. But now, river Indus stops at Kotari Barrage. It doesn't flow here. So what happens is that the seawater is encroaching this land. The seawater in high tide comes all the way, goes all the way over there, and when it recedes, all this land becomes useless. Look at the desolation. There's nothing but just bushes flailing in the wind. Let me see what this water tastes like. Yep, it's brackish. Well, we are in the mangrove forests of KT Bandar. This is a beautiful walkway, the breeze is beautiful, and today we learnt a lot. But the most important thing we learnt over the period of 45 days that we have traveled on the Indus is that let the rivers flow, let the people flourish, let the civilizations thrive along the banks of Indus. Do not mess with nature, do not tie up rivers, and respect people's wishes. Nature will respect you. Otherwise, don't expect miracles to happen, because they won't.
I'd like to actually acknowledge the people, the sponsors, and the expedition members, and so many others who, like my filming team and everybody. So मैं ज़रा सबको properly acknowledge कर दूँ, because I don't feel like I'm the one, like I did everything. No, it was a very, very tough expedition, long journey, a lot transpired. So I'd like to, first of all, thank ABM Faisal, Farman Ahmed, Sanif Jamal, the Hunza guy, Atif Amin uske saath tha, then there was Sultan, and these guys are from Karimabad, and Sultan Karim is from Gulken. ہم 6 لوگ تھے نارتھ میں. اس کے بعد سب سے جو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس فلم کے لیے میرے کرو ہے, جس میں محمد قدیر واز دا مین کیمرہ مین. واز اٹ آصف؟ اوپس سوری. آصف واز the main cameraman. Waqar Arshad over there, he was the second cameraman and the editor of this film. Then there was Tamar, our sound recordist. Vicky, help me out. Majid, the van driver, جو کہ ہمیں PTDC نے دیا تھا, as a جو facilitate کیا انہوں نے. Adil, the sound man. اس کے بعد پھر نیوی کی جو ٹیم تھی, اٹ واز بینگ لیڈ بائی لیفٹنٹ کمانڈر بابر نثار خان. اس میں 12 لوگ تھے. دین دیر واز عافیہ سلام آف کورس. دین جو ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر حسن عباس نے, ہی از سٹنگ رائٹ دیئر. دین دیر واز ڈاکٹر دانش مصطفیٰ, جن کو بھی آپ نے دیکھا. پھر آفتاب رانا صاحب تھے, PTDC کے MD ہیں وہ. ہی از دا کنزرویشنسٹ, بلائنڈ ڈولفن کا وہ کرتے ہیں اس پہ سارا کام. کرنل اعظم جو تھے, ایکچولی کرنل اعظم پچھلے 2 ایکسپیڈیشنس کا حصہ رہے ہیں 80s اور 90s میں, تو وہ ہمارے بیہائنڈ دا سین کنسلٹنٹ تھے. اینی وے, سو یہ ہماری ٹیم تھی. اینڈ اٹ واز ریئلی ٹف. پتہ کیا, اتنا کوئی مشکل, یہ ریور ہے ٹھیک ہے, ڈینجرس ہے ناردرن پارٹ میں, زیادہ مشکل کام تھا اٹ واز لاجسٹیکل نائٹ میئر. بیکاز رافٹ ڈالنا, آپ اٹس لکس ایزی کہ جی رافٹ رات کو آپ نے پارک کیا اور آپ چلے گئے ہوٹل میں سونے, ایسے نہیں ہوتا تھا. سم ٹائمز جب آپ رافٹ نکالتے تھے تو 2.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد آپ کو روڈ ملتا تھا, پھر آپ کہیں جا کے سوتے تھے. اینڈ وی سلیپٹ ان سو مینی ڈفرنٹ پلیسز, اینڈ وی ور لائک graciously we were like hosted by پتہ نہیں 6000 آرگنائزیشن. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز میں بھی ہم سوئے ہیں, ہم کھوکھوں کے اندر بھی سوئے ہیں, گندے مندے, جہاں پہ جگہ مل جاتی تھی رات کے لیے ہم سو جاتے تھے. اور سب سے بڑا عذاب ساؤتھ میں یہ تھا کہ اتنی گرمی تھی, دا ہیٹ ویوز, اٹ واز اے ہیٹ ویو ایٹ دیٹ ٹائم. اور دریا میں گرمی ہوتی تھی, خیر وہ تو ہم چھلانگیں مار کے, آپ نے دیکھا ہوگا, اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتے تھے. بٹ جب شام کو ہم نکلتے تھے there was no electricity. سو مجھے یاد ہے کہ رات کو گرمی ہوتی تھی, مچھر, آپ رات کو سو نہیں سکتے. سو it was not a, there was a lot of good times and a lot of bad times. I mean, it was very tough. تو کرتے کراتے ہو گیا. Now you can start asking questions. اچھا, میں تب سے یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک تو رافٹنگ کرنا وہی ایڈونچر اتنا لگ رہا ہے, اوپر سے اس کو فلمانا وہ ایک الگ کام ہے. فلمانا اس طرح کہ نارتھ میں جو ہماری فلمنگ کرو تھا وہ, بیکاز اٹ واز ڈینجرس, ایک ہی رافٹ تھا تو دے ور ناٹ ان دا رافٹ. ہم نے وہ گو پروز پہنے ہوئے تھے. یہ لوگ باقی ٹریول کرتے تھے, 2 گاڑیاں تھیں ہمارے پاس, تو یہ دے ور آن دا آن دا روڈ along with us. اور یہ پہلے دن ہی جب ہم نے ڈرون چلایا تو اسی دریا میں گر گیا. سو وی ور وداؤٹ اے ڈرون ان دا ناردرن سیکشن. اسکردو میں ہم نے آ کے جیو سے پھر ڈرون مانگا اور کچھ فلمنگ کی. اور وہ بشام کے قریب جو حادثہ ہوا, ہاں اچھا, اب یہ ہے کہ دا ریور ان دا ناردرن اسٹریچ از ویری وائلڈ. سو انڈس از ون آف دا وائلڈسٹ ریورز ان دا ورلڈ. آپ کے جو بڑے بڑے وائٹ واٹر رافٹنگ ایکسپرٹس ہیں, دے کم اینڈ دے وانٹ ٹو رافٹ ان اٹ, بیکاز اٹس ہارڈ کور. اسپیشلی روندو گورج ہے آپ کے اسکردو شہر کے بعد آپ نیچے آتے ہیں شینگریلا کے پاس, وہاں سے روندو گورج شروع ہوتا ہے, ایوب برج ہے وہاں سے لے کے کانفلوئنس آف گلگت ریور اینڈ جگلوٹ تک, دیٹس the section called the Rondu Gorge, and it is super duper extreme because it is a narrow gorge. اوپر سے پتھر بھی گرتے ہیں اکثر. جن دنوں میں ہم گئے تھے زلزلے آ رہے تھے تو سارا پتھر اور سلائڈنگ اس کے اوپر گری تھی. پلس the rapids are so intense and extreme کہ وہ ہماری رینج سے باہر تھے. So we avoided that section of the river. پھر ہم نے آ کے
दरिया गिलगित के अंदर से राफ्ट डाला और फिर कॉन्फ्लुएंस होते हुए नीचे. So another thing I'd like to make sure is like to tell people that don't think कि हमने पूरा river raft किया है. We did not raft the whole of the river. We avoided certain sections. Like मैंने कहा कि नॉर्थ में जो मुश्किल parts थे कुछ वो avoid किए. शतियाल से आगे दयामर माशा डैम बन रहा है और उधर ऐसा लगता है कि जैसे कोई एटम बम फट गया. दोनों तरफ से दरिया की नीचे स्लाइडें आ रही हैं, काम हो रहा है और ये वो वाला पार्ट हम नहीं कर सके. फिर सिंध के अंदर कच्चे का एरिया है जहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं. वो कहते हैं ना जी छोटू गैंग को मार दिया है अब सबको, ऐसा कोई चक्कर नहीं है. देयर मैनी सेक्शंस ऑफ रिवर इंडस इन लोअर सिंध विच आर अ नो गो एरिया, क्योंकि वहाँ पे इतने क्रिमिनल गैंग्स हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा डाकू हैं कि वो उस एरिया में से एक गैंग ने तो आप पे भी मैं वही अभी बताने लगा. सो वो कुछ एरियाज हमने अवॉइड किए. तो एक जगह पे आके हमने कहा कि छोड़ो यार, हमारे पास क्योंकि कमांडोज थे नेवी के, तो वी हैड वेपन्स इन द आपने देखा होगा SMGs होती थी. तो एक सेक्शन है, एक हमने जो बड़ा डेंजरस सेक्शन था जिस पे बड़े लोगों ने हमें कहा कि आप ना करें. एंड व्हेन आई से बड़े लोग, उसका मतलब पुलिस, ये आपके एजेंसीज वाले सब ने कहा जी ना जाएं उधर, क्योंकि इतने क्रिमिनल गैंग्स हैं कि यू नेवर नो. सो हुआ ये कि कहाँ से नहीं कहाँ से विकी, जहाँ पे हाँ नहीं मोहनजोदड़ो से दादू मोरो तक बहुत ख़तरनाक एरिया है कच्चे का, 100+ किलोमीटर्स. तो वो हमने कहा करते हैं यार, कोई मसला नहीं, देख लेते. जब हमने कर लिया विदाउट एनी इंसिडेंट्स, तो फिर हम वी वर एम्बोल्डेंड कि चलो यार कुछ नहीं है मसला. फिर जब हम सेवन से काजी अहमद की तरफ जा रहे थे तो दैट्स वेयर दैट इंसिडेंट हैपेंड. और उस दिन हमारे साथ दिया हदीद भी थी जो कि NPR की रिपोर्टर हैं. कम बख्ती से उसी दिन वो भी आ गई थी रिपोर्टिंग करने, तो वो नज़र नहीं आ रही कि उसको हमने लिटा दिया था राफ्ट में. वो हम जैसे ही निकले सेवन से आगे, तो आधे घंटे के बाद, दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ लाइक हॉस्टाइल एरिया तो नहीं कह सकता, लेकिन कच्चे का एरिया है तो काफ़ी ख़तरनाक है. वहाँ पे हमारे ऊपर फिर फायर किया. अब हुआ ये कि आई डोंट थिंक दे लाइक रियली वांटेड टू किल अस, लेकिन आई थिंक दे वांटेड टू स्केयर अस, दे वांटेड टू टेल अस कि ये हमारी टेरिटरी है. एंड दे थॉट कि जी हम कोई इनके ऊपर एक्शन करने आए हैं, क्योंकि नेवी की बोट थी और दे कुड सी कि सो दे वर अफ्रेड. सो बेसिकली शायद डराने के लिए. लेकिन एक फायर हुआ, एक या दो फायर हुए, मुझे नहीं याद, दो हुए थे. तो वो फिर हम डर गए. फिर हमने आसला में ओए, वो नज़र आ रहे थे हमें लोग, तो हमने कहा कि उनको हाथ लाए, लेकिन दे वर कन्फ्यूज. और जब फायर हुआ तो हमारी जो पहली बोट निकल गई, पिछली बोट जिसमें मैं था और दिया थी, वो शैलोज़ में फंस भी गई, मतलब गलत जगह पे फंस के. हमने कहा ओ चलो अब तो हम वी वर सिटिंग डक्स, लेकिन यह कि मुश्किलों से हमने घसीट के. तो जब हमने हाथ से लाया तो दे काइंड ऑफ स्टॉप. बट फिर एक फ़ौजी ने मुझे कहा कि सर देखें वो फ़ोन कर रहा है, किसी को आगे बताने की कोशिश कर रहा है. और फिर उसने कहा कि मैं इनके ऊपर फायर करूं. मैंने कहा ना बाबा, इनके ऊपर फायर नहीं करना वरना मारे जाएंगे. सो थैंक गॉड वी डिडंट फायर बैक. तो जब हम आगे निकले तो मेरे हमें 2-3 किलोमीटर आगे भी एक हमारे ऊपर फायर हुआ था, जो मैंने तो नहीं सुना, बट रेस्ट ऑफ द पीपल सेड कि हुआ था अगली बोट पे, बट आई डोंट नो. खैर वो दैट वाज प्रीटी क्रेजी. फिर हमने आगे काजी अहमद जो ब्रिज है वहाँ से जाके फिर हमने कहा निकलो इधर से, वी डिडंट वांट टू रिस्क इट. तो एक वो इंसिडेंट हुआ था. अच्छा, टेम्परेचर तकरीबन जब आपने छलांग लगाई थी पानी में, हाँ वेट सूट इन्होंने कहा ट्राई करते हैं कि अच्छा मिला है या नहीं मिला, तो इन्होंने जो है हमजी गोद में मेरा ख्याल है शुरू में पहले दिन ही है. हाँ, तो वो 5-6 डिग्री टेम्परेचर था. सो बेसिकली जो आपका नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर ये था कोई मार्च का टाइम, तो दरिया इतना ठंडा होता है, उसका अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर हो तो वेट सूट्स काम करते हैं. वेट सूट्स आदि सूट्स आपने देखा होगा हमने पहने हुए, वो आपको ठंड से बचाते हैं अगर पानी में गिर जाए. अगर 5 डिग्री से नीचे हो टेम्परेचर तो फिर वेट सूट्स भी काम नहीं करते. उसके लिए आपको चाहिए होते हैं ड्राई सूट्स, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है ही नहीं. तो उस वक्त नेवी भी हमारे साथ नहीं थी, तो वी डिडंट हैव एक्सेस टू द. तो ये जो हमने सूट्स पहने भी हुए थे, वेट सूट्स, ये समझे कि लंडे के ही थे, बस हम खरीद के पहन लिए. सो पहले दिन आई वांटेड टू चेक द एफिकेसी ऑफ द सूट्स कि यार ये वाकई काम करते भी हैं कि नहीं. तो मैंने जानबूझ के अपने आप को पानी में फेंका टू सी. लेकिन जैसे ही मैं पानी में गिरा तो मुझे समझ आई कि वेट सूट सेट सूट कोई काम नहीं कर रहा है इधर. तो दे ड्रैग मी आउट. तो फिर मैंने सबको कहा कि यार पानी में नहीं गिरना और बोट को कैप्साइज नहीं करना. अगर कर लिया तो, और
3 minutes سروائیول ٹائم ہے. اگر آپ اس ٹھنڈے پانی میں گر جائیں 3 منٹ کے بعد آپ کو ہائپوتھرمی ہو جائے گا اور آپ مر جائیں گے لٹرلی. So thank God nobody fell into the water in that upper part of the. تو اتنے ٹھنڈے ٹمپریچر سے آپ آئے 48 تک جب ہیٹ ویو چل رہا تھا اور 48 ڈگری تک میں آپ نے سروائیو کیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ پورا جو راستہ ہے دریا کے ساتھ ساتھ بہت ساری کہانیاں ٹریول کرتی ہیں, بہت ساری میتھس ہیں جو سندھ سے ریلیٹ کرتی ہیں, اس کے ارد گرد لوگ ہیں, وہ کچھ سنائیے, کچھ باتیں, کچھ تجربے. So the whole idea of this expedition was not to just like bob up and down in a raft all the way to Karachi. The idea was کہ اس کو ہم نے دریا کو اسٹڈی کرنا ہے سائنٹیفک اینگل سے بھی, اور اس کو پھر فلم بھی کرنا ہے, بیکاز فار آگے کی جنریشنز کے لیے, اس سے پہلے کہ یہاں پہ بڑے بڑے ڈیمز بن جائیں, دریا کی جو ہے وہ شکل چینج ہو جائے, تو ہم وہ بھی کرنا چاہ رہے تھے. سو فلمنگ واز اوبیسلی ون پارٹ, تاکہ ہم ایک ڈاکیومنٹری سیریز بھی بنا سکیں, وہ تو تھا ہی. اس کے علاوہ وی وانٹ ٹو لک ایٹ دا ریور کہ اس کے انوائرمنٹل ایشوز کیا ہیں, اس کی پولوشن کتنی ہو رہی ہے اس کے اندر, کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے اس کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے. دین وی وانٹڈ ٹو لک ایٹ دا ریور فرام ٹورزم پوائنٹ آف ویو کہ کہاں پہ ٹورزم کے مواقع ہیں. پھر ہم وی وانٹڈ ٹو لک ایٹ ڈاکیومنٹ دا پیپلز along the river, you know, جو وہاں پہ مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں دریا کے کنارے اوپر سے نیچے تک, ان کو دیکھنا تھا, پھر کلچرز کو دیکھنا تھا. تو ایک it was like a wholesome, جالاوان ٹرائب کا جو اپنے, تو وہ جو جالاوان ٹرائبز ہمیں ملے. جالاوان ایک کمیونٹی ہے, ماؤنٹین کمیونٹی, جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. اٹ از دا موسٹ لیسٹ ڈاکیومنٹڈ کمیونٹی ان دا ورلڈ ایکچولی, ماؤنٹین کمیونٹی. سو دے آر جپسی گولڈ پینرز, یہ سونا نکالتے ہیں اور یہ دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے ٹینٹس کے اندر رہتے ہیں. سو ان کے بارے میں کسی نے کوئی ریسرچ نہیں کیا, کسی انتھروپولوجسٹ نے, ایتھنوگرافر نے, کبھی ان کے اوپر کام ہوا ہی نہیں. تو میرا بہت پرانا کیونکہ نارتھ سے ایک ریلیشن ہے, تو آئی آلویز لکڈ ایٹ دیم اینڈ آئی واز آلویز ویری کیوریس اباؤٹ دیز پیپل کہ یہ کون لوگ ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہنڈریڈز آف ایئرز اگو دے ایکچولی ٹریولڈ اپ دی انڈس, اینڈڈ اپ ان دا ماؤنٹینس اینڈ نیور وینٹ بیک. تو ان کو جالاوان بھی کہتے ہیں, موروز بھی کہتے ہیں, سونیوال بھی کہتے ہیں, اور ایک اور نام جو میں نے نارتھ میں سنا وہ موہان کہتے ہیں. سو آئی واز لائک موہان. سو اب موہاناز آف سندھ, تو ایک کنیکشن بنتا تھا. تو وہ بڑے انٹرسٹنگ ٹرائب ہے, اور دے آر ویری جپسی لائک پیپل, یو نو, بہت غریب ہیں, سونا ملتا ہے, کھا پی کے پارٹی کر کے اڑا دیتے ہیں. دے آر ویری ویری یو نو, بچے ہیں. اور پھر لوکلز کا اور جالاوانس کا آپس میں ایک ٹینشن رہتی ہے, وہ ٹپیکل جپسیز والا آئیڈیا. دا لوکلز لک ایٹ دیم اینڈ اٹس بین ہنڈریڈز آف ایئرس, سوچو, لیکن وہ ابھی تک لوکلز نے کائنڈ آف ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے بھی نہیں کیا. دے آر ویری الوف پیپل, ویری ریکلوسیو. تو وہ کہ جی یہ چوریاں کرتے ہیں, یہ قرض لے کے واپس نہیں کرتے, تو وہ ساری ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور وہ دوسرے شہر اور ان کے درمیان کوئی خاص لوگوں میں رابطہ نہیں ہوتا, وہ بات نہیں بس وہ سردیوں میں گلگت چلاس کے ایریے میں رہتے ہیں, گرمیوں میں دے فین آؤٹ انٹو ڈفرنٹ ویلیز ان دا نارتھ اینڈ دے پین گولڈ. بٹ این انٹرسٹنگ لاٹ جن کے اوپر بہت کام ہونا میرے خیال میں ضروری ہے, کیونکہ ابھی میں نے ان کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی ہے فیچر لینتھ, جو ابھی ہم فیسٹیولز میں بھیج رہے ہیں سارا کچھ. تو آئی تھنک پہلی دفعہ ایک پراپر ان کی ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کچھ کام نہیں ہوا. کراکورم یونیورسٹی کو چاہیے ان کے اوپر کام کریں, بیکاز یو نو میں نے تو فلم بنائی ہے لیکن ڈیپ اسٹڈی ہونی چاہیے ان کے اوپر. وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی ابھی نہیں, ابھی فیسٹیولز ہو آئے کہیں پہ بک جائے تو پھر ٹھیک ہے. تو باقی آپ کے بہت ساری کمیونٹیز ہیں تھوڑا لوگوں پہ. پھر اس کے علاوہ جو ایک ایریا ہے انڈس کا, میں مانسیرا سے ہوں, یو نو, ہمارے بیک یارڈ میں کالا ڈھاکہ, جس کو تورگڑھ ڈسٹرکٹ ابھی کہتے ہیں, وہ پارٹ کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہاں پہ تھاکوٹ سے ریور ایسے پہاڑ کے پیچھے چلا جاتا ہے, پھر آگے تربیلا سے آ کے نکلتا ہے. سو دیٹ پارٹ واز ریئلی بیوٹیفل, اینڈ وہاں کے لوگ اور وہاں کی جو کمیونٹی ہے اور وہاں کے جو دریا ہے, اٹس ریئلی پریٹی, اور اچھی بات ہے کہ انٹچڈ ہے ابھی بھی. سو وہ بھی بہت ایک خوبصورت ایریا ہے. اینڈ پولوشن پھر آپ کی زیادہ جو شروع ہوتی ہے وہ اوبیسلی تربیلا کے بعد. جہانگیرہ میں ہم نے رافٹ ڈالا, کیونکہ جہاں پہ اٹک ہے وہاں پہ کوئی جگہ نہیں تھی, تو وی وینٹ اپ دریا کابل, وہاں پہ برج تھا, تو وہاں سے ہم نے لانچ کیا. اتنی زیادہ پولوشن تھی, اور وہ ذرا اوبیسلی دریا کابل کا پانی آ کے اس میں مل رہا ہے انڈس میں. تو پولوشن تو ہے, سیوریج لائنز کھلی ہوئی ہیں دریا کے اندر, ایفلوئنٹس جو ہیں, مطلب فیکٹریوں کی جو ایفلوئنٹس ہیں وہ پانی میں جا رہے ہیں. دیر از آل کائنڈز آف پولوشن.
I mean, I don't have to like elaborate on it. سب کو پتہ ہے کہ دریا میں کیا جاتا ہے. اور پھر آپ کا دنیا کا ہر ندی نالا دوسرا جو دریا ہے آپ کے راوی شاوی سارے ایونچولی انڈس میں گرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے ساتھ گند لے کے آتے ہیں, تو پولوشن تو بہت زیادہ ہے. پھر یہ جو آخر جہاں پہ ہوا ہے ڈاکومنٹری کا, کوٹری بیراج, دریا ختم ہو گیا آگے, یہ بتائیے کیا کہانی ہے؟ تو کہانی ہے کہ یہ مئی, اس لیے میں نے ڈیٹ بھی لکھی ہے کہ بعد میں, تو مئی میں جب ہم پہنچے وہاں پہ تو پانی نہیں تھا وہاں پہ. اب بات یہ ہے نا کہ اس پانی کو ڈکے لگائے ہوئے ہیں آپ نے جگہ جگہ, ڈیم کیا ہوا ہے, کہیں پہ براجز ہیں وہاں سے نکالتے ہیں, تو پانی جو ہے وہ پہنچتا ہی نہیں ہے نیچے. وہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے ابھی, آئی تھنک ہی شوڈ بیٹر ایکسپلین سارا کچھ, میں کیا آئی کینٹ. تو ایشوز ہیں. تو جب دریا ختم ہو گیا تو آگے تو کچھ بھی نہیں تھا. لائک فرام کوٹری سے کھارو چاند تک پانی تھا ہی نہیں. ہم کدھر رافٹ چلاتے؟ رافٹ چلانے کے لیے آپ کو 6 فٹ کا پانی چاہیے. جب آپ سوچیں 6 فٹ کے پانی بھی نہیں تھا وہاں پہ. اور راستے میں بھی ہم کئی جگہوں پہ جب ہم دریا پھیل جاتا تھا تو دریا ایک ہمپ سا بنتا ہے, جو ریور انڈس ہے اس کا تھوڑا سا جو بیڈ ہے وہ اٹس اے بٹ آف اے ہمپ. تو آپ کو سائڈوں سے جا کے ڈیپ چینلز ڈھونڈنے پڑتے ہیں, ادروائز آپ پھنس جاتے ہیں. تو کھینچ کے ہمارا کباڑ ہو جاتا تھا. سو وی وڈ لائک گرمی کے اندر رافٹ کو 10 منٹ رافٹ چلا, پھر پھنس گیا, ریت آ گئی, 1-1.5 فٹ کا پانی ہے, آپ اس کے اندر کھڑے ہیں, کھینچ کے آپ لے کے جا رہے ہیں ڈیپر چینلز میں. تو وہ بھی بہت بڑا ایشو تھا. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ جس کو مائٹی ریور انڈس کہتے ہیں, وہ اس کے اندر ان دنوں میں پانی ہوتا ہی نہیں ہے. پانی آتا ہے آپ کے انڈس میں جولائی میں, اگست میں, جب مانسون ہو جاتا ہے, یا پھر آپ کے جو ڈیم شیمز کھول دیتے ہیں کیونکہ پیچھے سے پانی آتا ہے. تو وہ جو واٹر مینجمنٹ کا ایشو ہے اس کی وجہ سے دریا کا کباڑا ہو گیا. اور جب آپ کے کوٹری سے آگے پانی نہیں جائے گا تو جو آپ کا ڈیلٹا ہے وہ ظاہر ہے سیراب نہیں ہوگا ریور واٹر سے. تو پھر جو سمندر ہے وہ پھر اپنے دوست کو ملنے آئے گا کہ میرا دوست کدھر ہے. دوست کوٹری کے پیچھے سے آگے آ ہی نہیں رہا. تو صدیوں سے جو دریائے سندھ کا اور آپس میں سمندر کا ملاپ ہوتا تھا وہ آپ نے روک دیا. سو اٹس بیسکلی اے لو اسٹوری وچ یو ہیو ایکچولی, آپ ظالم سماج بن گئے. تو جب آپ کا ریور نیچے نہیں آتا تو سمندر کہتا ہے ٹھہرو میں آتا ہوں ملنے تمہیں. تو جب سمندر اوپر ملنے آتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ بڑے مسائل لے کے آتا ہے, جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ پانی کھارا ہوتا ہے اوبیسلی, تو آپ کی ساری زمین تباہ ہو گئی ہے, آپ کا ڈیلٹا تباہ ہو گیا ہے, آپ کے مینگروو فارسٹ کا بھی مسئلہ ہے, لوکل کمیونٹیز. بہت بڑا ایریا ہے, بہت بڑا ایریا ہے. تو وہاں پہ بہت بڑی دنیا رہتی ہے. تو ان کی جو کلٹیویبل لینڈ ہے وہ جب نہیں ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ رو رہے ہیں. اس لیے تو سندھ والے روتے ہیں جو لوور ریپیرین ہے کہ یار پنجاب والوں سے کہ یار ہمیں پانی دو, پانی چھوڑو. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا پنجاب اور ہماری پنجابی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, تو وہ ان مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے, تو پانی چھوڑتے نہیں ہیں. تو جب وہ بیچارے جو لوور ریپیرین ہیں وہ اپنے بلوز گا رہے ہوتے ہیں, اور اپر ریپیرین جو ہیں وہ اپنے راگ میرا خیال ہے الاپ رہے ہوتے ہیں. کہ ڈاکٹر حسن عباس یہاں پہ ہیں اور وہ بھی گجرات سے ہیں. تو آپ تھوڑا بتائیے یہ جو سمندر کا آگے کی طرف آنا اور دریا کا پیچھے پیچھے بھاگنا, یہ کیا ہے؟ یہ وہ دانش کی جو تھوڑی سی بیچ میں آپ نے کلپ سنایا نا, اس میں انہوں نے کوئی اس طرح کے ماڈلز کی بات کی ہے کہ ہم بیسیکلی, اس کو میرے ایک دوست ہیں اصغر حسین, وہ کہتے ہیں کرائے کی سوچ اور قرضے کا پیسہ. تو اس کے اوپر ہمارا پورا ڈیولپمنٹ ماڈل بنا ہے کہ سوچ بھی باہر کی ہے, پیسہ بھی باہر کا ہے, وہ بھی قرضے کا ہے, فارن کرنسی میں ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس ایزی منی آ جاتا ہے نا تو یو ڈو اسٹوپڈ تھنگس. پیسہ جب آپ نے خود کمایا ہوتا ہے نا, اس ملک کے کمائے ہوئے ٹیکس پیئرس کے پیسے کو آپ پروجیکٹس پہ لگائیں اور لوکل سرکولیٹ کریں تو آپ کبھی بھی غلط پروجیکٹ نہیں کریں گے. یہ جو سمندر ہے نا, یہ ہمیں ایک صاحب تھے ڈیوڈ ای لیلینتھل صاحب تھے, وہ تشریف لائے تھے ہمارے ملک میں 1951 میں. ہندوستان پاکستان دونوں میں آئے تھے. انڈس واٹر کا اس وقت جھگڑا چل رہا تھا, تو انہوں نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا سمندر میں پانی گرتا ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے, اور جو پانی دریا میں چل رہا ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا. تو اس لیے دونوں ملک سر توڑ کوشش کریں کہ بڑے بڑے سٹرکچرز بنائیں, دریا کو چلنے سے روکتے ہیں, اس کا پانی نکال لیں اور سمندر تک پانی نہ پہنچے. وہ یہ فارمولہ دے کے چلے گئے. وہ سائنٹسٹ تھے کیا؟
नहीं, वो बेचारे जो हैं वो लॉयर थे, लॉयर थे। ना वो हाइड्रोलॉजिस्ट थे, ना इंजीनियर थे, ना नेचुरल साइंटिस्ट थे, ना जोग्राफर थे, कुछ भी नहीं थे, वो लॉयर थे। तो वकालत अच्छी की उन्होंने डेमो की। हाँ, देखिए उन्होंने अच्छा फिर साथ उन्होंने ये भी मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि ये जो झगड़ा चल रहा है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का, इसमें पाकिस्तान का जो केस है इन इंटरनेशनल फोरम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक लॉ है इंटरनेशनल जिसको कहते हैं प्रायर अप्रोप्रिएशन, प्रायर यूज़, कि आप पहले से काम कर रहे हैं, आप पहले से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पहले से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो अपर राइपेरियन है वो अगर उसमें से पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपके प्रायर यूज़ को डिसरप्ट नहीं कर सकता। तो आपका तो डॉक्यूमेंटेड था कि आप यहाँ पे इरिगेशन हो रही थी, तो वो इंडिया ने पानी बंद कर दिया था 1948 में। तो उस पे अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाते तो हम प्रायर अप्रोप्रिएशन के और प्रायर यूज़ के केस में वो केस जीत सकते थे। तो लिलियंथल साहब ने कहा कि आप कोर्ट में ना जाएं। दूसरी एक और चीज़ कि इंडिया ने अचानक बगैर वार्निंग देने के पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था, जिसमें सिविलियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। और जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से जो आपके आईसीसी में ट्रायल्स होते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, उसमें दिस इज़ ए वॉर क्राइम कि आप सियासी मकासद के लिए या वॉर टाइम मकासद के लिए आप सिविलियन पॉपुलेशन का पानी बंद करें। तो ये उस वक्त के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे इंडिया के, उनके खिलाफ वॉर क्राइम का केस भी बनता था। तो ये दोनों केसेस पाकिस्तान के बनते थे। तो उसकी वजह से डैम हमें दे दिया कि ताकि हम केस ना कर पाएं। हाँ, उसमें फिर उन्होंने कहा कि जी हम ये सब कुछ करते हैं, आपको हम डैम के पैसे देंगे, आप ये ट्रीटी साइन कर दें, क्योंकि ट्रीटी साइन करने से जो कुछ वो कर रहे थे जो कि गलत था वो सब कुछ लीगलाइज हो जाता था। और उसमें एक जो बहुत हमने बाकी चीज़ें भी हमने उनको दी, लेकिन एक चीज़ हमसे इंडिया से ली भी, यानी कहते हैं ना 3 दरिया दिए और हमने उनसे लिया कुछ नहीं, हमसे उनसे लिया भी। हमने क्या लिया उनसे? इंडियंस ने कहा कि अब ये जो दरिया खाली हो गए हैं, रावी और सतलुज जो पाकिस्तान में आते हैं, इनके बीच में, क्योंकि अब इन दरियाओं का तो काम ख़त्म हो गया, इसके बीच में हम अपना पोल्यूशन डालेंगे, वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर वाटर्स। ये ट्रीटी के वर्ड्स है, अदर वाटर्स, और अदर वाटर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। वाटर की क्वालिटी क्या होगी? उन्होंने कहा जी क्वालिटी पे कोई कैप नहीं है, रीजनेबली जितना पॉसिबल हुआ वो हम साफ़ कर लेंगे, बाकी इधर ही आएगा। और फिर पाकिस्तान को कहा कि आप ये सारा गंदा पानी लेंगे और इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे एट योर ओन। तो वो पोल्यूशन भी वहाँ से आ रही है। तो अभी कोटरी बैराज से आगे सीवरेज बहता है मेरा ख्याल है। नहीं जी, कोटरी बैराज तक की सीवरेज रुक जाता है। वो कोटरी बैराज से जो डाउन स्ट्रीम है ना, कराची बहुत बड़ा शहर है, उसका सीवरेज भी नीचे जाता है और उन इलाकों का भी सीवरेज नीचे जाता है। और जब कभी दरिया में फ्लड आ जाता है तो फिर पूरे पाकिस्तान का सीवरेज नीचे जाता है। सीवरेज जाता है। अच्छा, जो केटी बंदर के पास जो मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं, जी जी, वो उनके बारे में बताएं कि वो क्या रोल प्ले करते हैं और अभी उनके साथ क्या हो रहा है, जो देखिए ये दरिया के साथ जो कुछ हो ये जो रहा है इंडस का डेल्टा है ना, दिस वाज आई थिंक 5th और 6th लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और इसी तरह से जो यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट है, दे वर 5th और 6th इन द वर्ल्ड। अभी ये तकरीबन अपना जो ओरिजिनल था उसका तकरीबन 8% रह गए हुए हैं, यानी 92% हैव बीन डिमोलिश्ड, और वैनिश्ड। हम पानी की बात कर रहे हैं तो हाँ। पानी से मुराद उसमें रहने वाली या उसके इर्द गिर्द रहने वाली सब स्पीशीज हैं। देखिए सिर्फ स्पीसीज उसके इर्द गिर्द रहने वाली नहीं है। ये जो डेल्टा होता है ना, और स्पेशली मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है डीप सी फिश को। और डीप सी फिश यहाँ पे आती है, स्पॉनिंग करती है अंडे बच्चे, और वो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनमें थोड़ी जान आ जाती है, तो फिर वो डीप सी में चले जाते हैं। तो आपका जो पूरा इंडियन ओशन है वो इम्पैक्ट होता है आपके डेल्टा की तबाही से। तो उसके ऊपर पता नहीं कोई रिसर्च हुई है नहीं हुई है, लेकिन दिस इज वन थिंग दैट वी नो दैट वी डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू द इंडियन ओशन बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेल्टा। अब इसमें एक और छोटी सी चीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो पानी का चलना है ना, ये एक सिंपल चीज़ है कि आपका जितना पानी सिस्टम में आ रहा है, अगर उतना नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है आपके सिस्टम में पानी एक्यूमुलेट हो रहा है। और फिर पानी अकेला नहीं होता, पानी में मिट्टी भी है, पानी में डिजॉल्व सॉल्ट्स भी हैं। अगर आपने पानी को निकलने से रोक दिया, आ तो रहा है वो, अब निकल नहीं रहा, तो क्या होगा? आपका एनवायरनमेंट बीमार होना शुरू हो जाएगा। बीमार किस तरह से होगा कि पानी रुक जाएगा, वाटर लॉगिंग शुरू हो जाएगी, आपके सॉइल में वो पानी भरना शुरू हो जाएगा। सबको पता है कि पूरा पाकिस्तान वाटर लॉगिंग से जो है, और स्पेशली सिंध, क्योंकि डाउन स्ट्रीम पानी जाके जो है वो ज़्यादा तबाही करता है जो वाटर लॉगिंग होती है। सिंध में बहुत वाटर लॉगिंग है। दूसरी चीज़ कि वाटर लॉगिंग में भी कुछ पानी एवेपोरेट होकर फिर निकल जाता है, लेकिन जो सॉल्ट्स हैं दे डोंट गो,
یہ جو آپ جن ماؤنٹینز میں سے نکل کے آئے ہیں دے آر ایکچولی فولڈڈ سی بیڈس. اس کے بیچ میں بہت سی مرین فارمیشنز ہیں جن کے بیچ میں سے انڈس کٹ کر کے آتا ہے, اور تقریباً کوئی 50 ملین ٹن سالٹ جو ہے وہ ماؤنٹینز میں سے ڈسلوج ہو کے سمندر میں جایا کرتے تھے. اب وہ 50 ملین ٹن سالٹ جو ہے وہ آپ کے لینڈسکیپ میں جگہ جگہ پہ رک جاتا ہے, وچ از یور سیلینٹی. تو آپ کا لینڈسکیپ جو ہے اٹ از ایکیومولیٹنگ اباؤٹ 50 ملین ٹنز آف سالٹس ان دا انڈس بیسن پلینز میں. اور وہ بھی پھر اچھا پھر آپ وہ بناتے ہیں اسکارپ کے پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں کہ جی سیلینٹی کنٹرول پروجیکٹ, اس میں کیا ہے آپ سالٹ ایک طرف سے نکالتے ہیں دوسری طرف ڈال دیتے ہیں اور باہر تو نہیں نکل رہا. تو اس طرح سے آپ کا وہ سالٹ ایکیومولیٹ ہو رہا ہے. پھر جو سلٹ ہے, سلٹ میں بھی یہ ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کے نا جیولوجیکلی 2 قسم کے رجیم ہوتے ہیں, ایک ایروجنل رجیم ہوتا ہے, ایک ڈیپوزیشنل رجیم ہوتا ہے. وتھ ایوری ایروجنل رجیم دیر از اے کمپلیمنٹری ڈیپوزیشنل رجیم. آپ کی ماؤنٹینز جو ہیں دے ور ایروجنل رجیم, اور آپ کا جو انڈس ڈیلٹا ہے دیٹ واز الٹیمیٹ ڈیپوزیشنل رجیم. اور انٹل 1830s دس ڈیلٹا وڈ ایڈوانس اے فیو میٹرز انٹو دا سی آفٹر ایوری مونسون. تو لوگوں کو نیا لینڈ مل جاتا تھا. Now that silt is trapped in the dams, is trapped in the barrages, is shifted out from the river into the canals, اور نیچے ڈیلٹا میں وہ نہیں آ رہا. تو وہ جو سلٹ رجیم تھا جو اس ڈیلٹا کو ریپلینش کرتا تھا, صرف پانی نہیں تھا, سلٹ بھی تھا, اور اس کے ساتھ آپ کا جو مینگروو فارسٹ ہے اس کی گروتھ ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ ادھر مٹی پھینکنا شروع کر دیں تو کام ٹھیک ہو جائے گا. سلٹ کا ایک رجیم ہے, مونسون میں ہیوی پارٹیکل آتا ہے, سینڈ اینڈ اسٹف, اور جو لو فلو ہے اس میں بالکل باریک اور چکنی مٹی والا پارٹیکل آتا ہے. اور جو مینگروو کی گروتھ ہے وہ چکنی مٹی میں ہوتی ہے. یہ جو مونسون کے فلڈز جب جاتے ہیں وہاں پہ تو دے ایکچولی فردر ایروڈ ڈیلٹا. یہ بیسیکلی لو فلو تھا جو ڈیلٹا کو بلڈ کرتا تھا, اور لو فلو میں تو بالکل ہی زیرو ہو گئے ہیں آپ. تو یہ اس قسم کی سائنس ہے. بلکہ یہ جو ہے نا ڈیمز اینڈ ڈائکس اینڈ براجز, اس پہ تو ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں. ہاں, لیکن اس کا ایک سمپل سی بات ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان, موسٹ آف دا پاکستان از فلڈ پلینز. تو پانی آپ اس کو جب آئے گا تو آپ اس کو روک نہیں سکتے, بیکاز آپ کے ہر یہ تو آپ دیکھیں نا, اگر راوی اگر کو اوپر انڈس واٹر ٹریٹی میں وہ راوی اگر کھلا چھوڑتے تو لاہور ہر دفعہ ڈوبا ہوا تھا, پانی آتا. سو دا تھنگ از کہ جتنی آپ ہیومن انٹرونشن کرنے کی کوشش کریں گے you cannot fight with nature. So وہ ہے کہ آپ کے جتنے جانور اور باقی مخلوقات ہیں they adapt with nature, they evolve with nature. انسان وہ واحد ایک اشرف المخلوقات کیڑا ہے جو کہ نیچر کو اپنے اس کے اندر کرواتا ہے کہ the nature has to adapt for us. That doesn't happen. نیچر کے آگے آپ لڑائی نہیں کر سکتے. تو ابھی انسانوں کو, لوگوں کو, دنیا کو نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اچھا, اس میں ایک متھ بھی ہے کہ انسان موسٹ پروبیبلی کہا جاتا ہے کہ ایلین ہے, وہ ادھر کا ہے نہیں, اس لیے ہر جگہ کو اپنے مطابق کرنے پہ تلا ہوتا ہے. اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, ویسے کہہ رہی ہوں. لیکن اچھا, آپ نے اس کے بعد یہ مئی 2022 ہے, اس کے بعد فلڈ آیا, اس کے بعد بالکل کچھ جگہوں پہ دریا کا رخ اور چیزیں بالکل بدل گئیں, اور جو مسلسل ابھی انڈس ریور کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے راستے بدل رہے ہیں, اور کہیں پہ پانی ختم ہو رہا ہے, کہیں پہ نئے سرے سے بہہ رہا ہے. تو یہ تھا آج کا ان کے ساتھ گفتگو. ابھی آپ میں سے کوئی اگر کوئی سوال کرنا چاہے. So the question I had in mind was that since you're among the pioneer filmmakers who has dedicated his life towards promoting wildlife and nature and vice versa, so if you want other people's the youth to follow suit, what are the footprints you leave behind? If you would like to lead a master class in which you would like the local Pakistanis who are patriotic regarding our ecology, who want to play their part just like you did in the entire wilderness campaign, how would you go about that in the longer run? It's a big question, I know. I know. First of all, wildlife, I've never actually worked on the wildlife. I am not a wildlife photographer or filmmaker. I've done a lot in terms of adventure and travel. Secondly, I'm not a patriot. I love my country, I love my land, but there's a lot of issues with this country and this land. And I've traveled extensively in Pakistan, so I see issues which are right there, میں کوئی ہوا میں نعرے نہیں مارتا کہ پاکستان یہ وہ, پیٹریوٹزم کی اصطلاح ہر ایک exactly. So the thing is, for me, a lot of people say کہ میں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اور یہ کیا وہ کیا. I don't think so. I got into this profession because I
have a passion for adventure, for travel, for environment, for filmmaking, and then eventually I started making money out of it. So by default اگر ملک کی خدمت ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ملک کی خدمت کرنا, ٹھیک ہے نا. سو the thing is for me it is important to raise issues جہاں پہ اس ملک میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں, ان ایشوز کے اوپر بات کرنا. اور if people are inspired by that, great, you know, and they can follow in my footprints. But the problem is in this day and age, when you talk about documentary filmmaking, that idea is actually going further away because now it's the age of social digital media. لوگوں کے اٹینشن اسپین بہت کم ہو گئے ہیں. سو وین یو سے کہ اوکے یو گونا میک اے کلاسک ڈاکیومنٹری, وہ اب ٹائم نہیں, اب اٹس ولاگنگ کا سین ہے, یو نو, اینڈ آل دیٹ. سو if you want to become a documentary filmmaker, please go ahead and do it. Good luck. It's a very hard field because sponsors نہیں ملتے بھائی. Yeah, I'm getting the vibes. Exactly. You could correlate that fact right before. Sponsor up. Look, we don't have a culture of documentaries in this country, you know. So TV دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا, اسپیشلی ینگ جنریشن نے. سب کو, ہر کوئی سوشل میڈیا پہ, کمپیوٹرز پہ, انٹرنیٹ پہ, ادھر سے بھی آپ چیزوں کو اجاگر کر سکتے ہیں, ایشوز کو ریز کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے فلم میکر, it is hard in Pakistan because especially as a documentary filmmaker, because nobody cares about documentaries, nobody cares about, you know, issues and this, that, the other, really, you know, so that people can sponsor you. So bahut mushkil hai. Have you really reached out to build up a cohesive community of all the filmmakers who are already engaged in the country? Not really, I'm not interested. Okay. السلام علیکم. میرا کویشچن ہے, آپ نے بتایا کہ مئی میں وین یو ریچ ڈیلٹا اٹ واز مئی اینڈ اٹ واز آل ڈرائیڈ اپ. واز اٹ دیٹ یو ریچ دیئر دین دیٹس وین یو ریئلائزڈ اینڈ فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ ڈرائی ہوا؟ بیکاز لیٹر آن یو ڈسکرائب کہ یو ایکسپلین کہ یوزلی جون جولائی میں اٹ فلز اپ. سو از اٹ لائک انڈس از آلویز ڈسکنیکٹیڈ فرام سی اور از اٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم؟ اف سو, جب آپ نے اپنا یہ ایکسپیڈیشن پلان کیا, واز دیٹ تھاٹ آف پہلے سے, یا پھر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر جون جولائی میں ہی ایکسپیڈیشن, مطلب جو ٹائم لائن کی میں بات کر رہی ہوں, واز اٹ بہت ویلڈ سوال ہے. سو بیسکلی واٹ ہیپنڈ واز, اف وی ووڈ ہیو ڈن آور ایکسپیڈیشن in June, July, first of all, there's a lot of water in the upper stretches in the northern, which means that there's a lot of volume of water in the north, and the rapids are more difficult, more dangerous, and we wouldn't have been able to do it. So it was kind of like a, you know, double-edged sword. Okay, اوپر آپ کو پانی کم چاہیے, نیچے آپ کو پانی زیادہ چاہیے. لیکن پرابلم از اس ٹائم پہ اوپر پانی کم ہوتا ہے, which is good for us, but نیچے پانی بھی کم ہوتا ہے, which is not good for us. So we knew that because we were constantly in touch with the irrigation departments of different provinces. We were talking to a lot of people, and we knew that this is going to happen. But we had no choice, because think about it, even in May, I mean, we were roasting in that heat. Think about it کہ اگر ہم وہی ایکسپیڈیشن جولائی اگست میں کرتے تو ہمارا تو ناس ہو جاتا. So the whole idea of doing the expedition in March, April, May was so that we get there's less water, so that the rapids are not that crazy in the upper part. Lower part, yeah, I mean, it was an issue. We thought that we might be able to convince the barrage people or the, you know, to open the water for us, or we would ride that stream. ایک ایکسپیڈیشن پہلے ہوا تھا جس میں کرنل اعظم بھی تھے, تو انہوں نے یہ کیا تھا کوٹری پہ جا کے, they actually requested, and the barrage والوں نے پانی کھول دیا, and so they rode that stream down. But when we reached Kotri barrage, there was hardly any water, and especially with no rains and everything, they said کہ جی لوگ مر رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے کدھر سے براج کھولیں گے, اور پانی تھا ہی نہیں. So, you know, that whole idea was basically, you know, was gone, and yeah, there was no way we could do it further downstream Kotri. آپ کے پورے سفر سے مجھے ایک کتاب شیر دریا رضا علی عابدی, انہوں نے یہی سفر جو آپ نے رافٹ پہ کیا, انہوں نے آس پاس کے گاؤں میں گزار کے پورا سفر نامہ لکھا ہے کئی مہینوں میں, مطلب 1.5 سال 2 سال لگا کے انہوں نے 3-4 قسطوں میں یہ سفر مکمل کیا. اور تو مجھے اس کا جو پہلے صفحے پہ جو شعر لکھا ہے انہوں نے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. ایک دور تھا جو ہو چکا,
ایک دور ہے جو آئے گا, ایک خواب دیکھا جا چکا, ایک خواب دیکھا جائے گا. تو ان کا جو سفر تھا وہ خواب مطلب آپ نے دیکھا, تو اس کا مطلب آپ نے کتنا آس پاس کے سویلائزیشن سے انٹریکٹ کیا. اور یہ رضا علی عابدی واز لکی بیکاز انہوں نے سورس سے لے کے تو کراچی تک سفر کیا, بیکاز ہی وینٹ ٹو ٹبیٹ, اور وہ انڈیا بھی گئے بائی دا وے. ہی واز لکی, ہی ایکچولی ٹریولڈ ان انڈیا. اس ٹائم پہ اس وقت اتنے مسائل نہیں تھے. اور ان کی جو کتاب ہے اٹس ویری کمپریہنسو. اٹ از بورنگ ایٹ ٹائمز بیکاز اٹ ٹاکس اے لاٹ اباؤٹ ادر اسٹف. بٹ دا تھنگ از کہ وہ ایک واحد کتاب ہے جو پاکستان میں لکھی گئی ہے. شیر دریا کے علاوہ آپ کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ایلس البینیا کی کتاب ہے دی ایمپائر آف انڈس, وچ از ریئلی گڈ بک اف یو وانٹ ٹو ریڈ اٹ. ابھی کچھ سال پہلے آئی تھی. تو آئی مین obviously he had the dream. We had a dream too, which came about. لیکن یہ کہ وہ تو راستہ, he was traveling by the road, we actually traveled on the river. So there's a huge difference. While you travel, آپ جب دریا کے اوپر سفر کرتے ہیں, نیچے سے اوپر دیکھتے ہیں, تو وہ کچھ اور ہی سلسلہ ہے, بیکاز آپ کا کنیکشن ہے دریا کے لیول پہ. سو بہت مختلف تھا. اور جو سویلائزیشن کی آپ بات کریں, وہ from Hamzigon to Karachi, we saw so many languages, so many people, so many cultures. گانے بجانا چینج ہو جاتا تھا, لوگوں کا ناچنا, لوگوں کی شکلیں. I mean, it's such an amazing country this is. Pakistan is so diverse, ہر 25 کلومیٹر کے بعد آپ کے جو زبان ہے اس کا ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے. So we saw all that, and it was a huge learning experience, a huge learning experience. میں اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا ٹریول کیا ہے دنیا میں بھی, پاکستان میں بھی بڑی فلمیں بنائی ہیں. بٹ you are humbled when you look at these rivers and look at these mountains. You realize that you're nothing. I mean, nature is the real lord and master. اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے سیریسلی. اور یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا ہم اس کنزیومرزم کی سوسائٹی میں, اس کیپٹلزم کے جو ہم ایک دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ گریڈ نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے. یہ جو ماس پروڈکشن ہے, ماس پروڈکشن کے چکروں میں ہم نے کنالز بھی بنا دیے ہیں, تو ہم زیادہ سے زیادہ گرینز بھی اگانا چاہ رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 وقت کی روٹی سے زیادہ ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کیا. تو اس گریڈ نے اور اس سارے چکر نے نیچر کو تباہ کیا. لیکن نیچر از فیروشس. آئی مین اٹ کمز بیک ود اے وینجنس. اور جب وہ آتی ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ کہیں نہیں رہتے. ابھی آپ نے فلڈز دیکھے ہیں, پھر آپ نے اپنے ارتھ کو ایک دیکھا ہے. سو دا آئیڈیا از, وہی بات ہے کہ انسان کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر ہوٹل بنائیں گے دریا کے بیڈ پہ, تو وہ ایک تھپیڑے میں جو ہنی مون ہوٹل ہے وہ جائے گا. سو دا آئیڈیا از ٹو بی ہمبل اینڈ رسپیکٹ نیچر. Nature will respect you if you will. And a lot of people say, oh, I've conquered this mountain. I'm like, I laugh about it. Conquer my ass. You don't conquer mountains. Mountains let you climb them. وہ اگر ایک ہوا چلے نا تو آپ اڑتے ہوئے جائیں گے ادھر. So the idea is to be humble, and people who talk about big dams and big projects and talk about this, that, the other, it's a lot of hot air, it's a lot of vested interest. It's all about making money, exploiting nature, exploiting the people. اور جو ہمارا ملک ہے اس کے اندر تو یہی ہے, بیکاز آپ کی نیچر کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. دریا ہے, اس کو آپ ڈیم کریں, اس کو براج بنائیں, اس کے ساتھ جو حرکتیں کریں, درخت کاٹیں, پلازے بنائیں. مانسر ایبٹ آباد کے بیچ میں اتنی خوبصورت ایک پہاڑی تھی جس کے اوپر ہنڈریڈز آف پائن ٹریز تھے, وہ کاٹ کے میکڈونلڈز بنا دیا. اب لوگ ادھر جا کے برگر کھاتے ہیں. لیکن مطلب وہی بات ہے نا کہ آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ بلینڈ کرنا پڑے گا. اصل میں یہ جو اسلام آباد میں بیٹھ کے دستخط کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی جا کے خود رافٹنگ نہیں کی ہوتی, خود دیکھا نہیں ہوتا. ایک اور بات جو کہنا ضروری ہے کہ ہمارا جو ہے وہ نیچر کے ساتھ اب ناتا بھی ٹوٹ گیا. لائک جو اونرشپ میں نے دریائے سندھ کی سندھیوں کے پاس دیکھی ہے, دا وے دا سندھیز ٹیک دی اونرشپ آف دا ریور, ملک میں کوئی نہیں لیتا. سندھ والے جو ہیں وہ ان کے لیے ایک روحانی کنیکشن ہے دریا کے ساتھ, دریائے سندھ کے ساتھ صوفی کنیکشن ہے, وہ ان کو روزی روٹی دیتا ہے, اور وہ بہت اونرشپ لیتے ہیں. باقی بھی پورے حمزی گون سے جب شروع ہوتا ہے تو جی بی کے اندر سے ہوتا ہوا صوبہ سرحد اور پنجاب اور ہر جگہ پہ دریا جاتا ہے, صوبہ بلوچستان کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کہیں پہ اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ دریا ہے, یہ اٹس شیر دریا, اٹس اباسین. جو آپ کا
دریاؤں کا باپ ہے, اس کو آپ نے ایسے اس کے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اصل میں سب کچھ وہی ہے. دریائے سندھ ہے تو ہم ہیں, دریائے سندھ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی ساری روزی روٹی دریائے سندھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. It brings bread onto your table. It is your lifeline. So we have to protect it, we have to respect it, and we have to be wise about how we manage the water, in a very wise way, جیسے وہ بتا رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ تو ہے, وہ ان کو ان چیزوں کی کب پرواہ تھی. آپ جب وہاں سے چلے تھے تو جب بھی پہاڑوں میں تھے تو پتھر آپ پہ مطلب گر رہے تھے ادھر ادھر سے, اور جیسے میدانی علاقوں میں تو گولیاں برسنا شروع ہوئی. کبھی اس سفر میں بھی اور اس سے پہلے بھی جتنا آپ نے ایڈونچر کیا, ٹریول گائیڈ آف پاکستان وغیرہ وغیرہ, تو کبھی یہ فیل ہوا کسی پوائنٹ پہ کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ ہاں بالکل. جب یہ فرمان ڈوب رہا تھا, لائک یہ بتائیے سر. سو وین وی ور ڈراؤننگ ان بشام, یہ جو ریپڈ تھا, ادھر سے بڑا وہ لگتا ہے, کیونکہ یہ ساری جو فلمنگ ہو رہی ہے, ویکی جو تھا یہ اوپر KKH پہ بیٹھ کے لانگ لینس کے ساتھ شوٹ کر رہا تھا, اور جو ہمارے گو پروز تھے, it doesn't do justice on the screen that this rapid was terrible. اور ایک ہم constantly holes کے اندر جا رہے تھے, and holes are these huge sort of like depressions جہاں پہ پانی جب گرتا ہے اور پھر وہ روٹیٹ کرتا ہے واشنگ مشین کی طرف, and if you go into it it doesn't let you out, وہ آپ کو دبا کے رکھتا ہے, اور 2 منٹ کے بعد آپ سے ڈراؤن ہو کے مر جاتے. سو جب 3 لوگ باہر گرے, سو باقی 2 تو سنیف اور سلطان, they were like clinging to the raft. فرمان کو ایک ہول نے سک کر لیا, and we couldn't see him. So جب ہم کچھ تھوڑی سی ہوش آئی تو فرمان غائب تھا, سب شور کے وہ کدھر, we couldn't see him anywhere. So that's when I realized کہ he's gone. اس وقت like جب ہم you're fighting for our lives, مجھے خیال آیا کہ یار یہ کیا حرکت کی ہے, اور it was terrible. پھر شکر ہے جب وہ باہر نکلا, پھر کرتے کرتے اس کو ہم نے کھینچا تو فرمان واز ان اے بیڈ اسٹیٹ, اس نے بہت سارا پانی پی لیا تھا, اینڈ ہی واز آلموسٹ لائک ہی واز آلموسٹ گون. سو دیٹ از وین آئی ریئلائز کہ یار یہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے, بٹ دین آئی ریئلائز کہ کرنی بھی چاہیے, آئی مین ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا. اینڈ دین جب انہوں نے گولی شولی چلائی, آئی بلیو دے وانٹڈ ٹو اسکیئر اس, دے وانٹ اٹ, بٹ سی دا تھنگ از یو ڈونٹ نو. سو جب آپ کے اوپر فائر ہو تو, اور آپ دریا کے میں بیٹھے ہیں رافٹ میں جس کے اندر کوئی آپ کی کہیں آپ چھپ نہیں سکتے نا, وہ کھڑا ہے ادھر, وہ مارے گا. اس وقت بھی مجھے لگا کہ یار یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی, بٹ اب کر دی ہے تو اب سنبھالیں. سو لک اٹس پارٹ آف دا گیم, you know the risks, you take calculated risks, you know what is happening, you know what is actually going to آپ کے سارے امپینڈنگ ڈینجرز جو ہے آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. جب ہم نکل رہے تھے تو میرے ذہن میں سب کچھ تھا کہ ہم شاید ڈوب بھی سکتے ہیں, مجھے کچے کے ایریا کا بھی پتا تھا, ادھر بھی کچھ ہو سکتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, بٹ یو جسٹ ڈو اٹ بیکاز دیٹس ہاؤ لائف از, بیسٹ وشز فار دا ڈاکیومنٹری اینڈ ہوپ ٹو سی اٹ. کوئی اور ایڈونچرس ان فیوچر؟ یہ بائی دا وے ڈاکیومنٹری نہیں ہے, بلیو می, دس از لائک ہم نے ایک کلپ جوڑا ہے 20 منٹ کا. سو آئی مین دس از ناٹ دا ٹرو ریفلیکشن آف دا ڈاکیومنٹری دیٹ از گوئنگ ٹو کم. وہ ایک پراپر ڈاکیومنٹری ہوگی, اور ابھی جو ہے یہ ویسے ہی آپ کو ایک تھوڑا سا اوور ویو دیا ہے ہم نے. مائی کویشچن از دیٹ آبویسلی کیونکہ میں بھی لائر ہوں, انہوں نے پہلے ہی لائرس کی تعریف کر دی ہے, تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ڈاکٹر دانش بھی تھے اور وہ بھی بہت ہی اپوننٹ ہیں ڈیمز کے آبویسلی, اور میں نے بھی ان کے بارے میں, کیونکہ میری اپنی فیلڈ انٹرنیشنل اکنامک لا ہے, تو میں نے پڑھا ہے جتنے پروجیکٹس ہیں, ارون 3 ہو گیا, یا جتنے پرابلمٹک ہیں بڑے ڈیمز. چلیں بڑے ڈیمز کو ہم مان لیتے ہیں, لیکن اتنا بڑا ملک ہے کہ ہم, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ڈیم بنائیں نہ بیراج بنائیں, تو پھر کہاں پانی اسٹوریج ہوگا, کیا اس کا پروسیس ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ آپ نے یو ہیو سین دا انڈس ایٹ نارا, انڈس ایٹ سکھر, انڈس ایٹ کالا باغ, یو سین ایٹ ہمزی گونڈ. ویئر ڈڈ یو, مطلب سارے ہی میجسٹک ہے آبویسلی, انڈس ایٹ اینی پلیس, بٹ وچ واز یور فیوریٹ, کہ جہاں آپ نے کہا کہ دس از ویئر آئی ریئلی ریئلی لائک اٹ مور دین آل دا ادرز, کہ ہاں انڈس کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ یس دس سین is my favorite? There were 2 points that I really was completely awe-inspired, One was when we جہاں پہ دریا سندھ اور دریا گلگت ملتے ہیں, وہ سب نے دیکھا ہے نا, کیونکہ آپ ٹریول کریں تو نیچے نظر آتا ہے جہاں پہ دونوں دریا مل رہے ہیں KKH سے. وہاں پہ کوئی جگہ نہیں تھی رافٹ ڈالنے کی, تو ہم اوپر کی طرف عالم برج کی طرف گئے, دریا گلگت کے اوپر, جہاں سے ہمیں رافٹ ڈالنے کے لیے جگہ ملی.
تو وہ کوئی 3-4 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے گلگت ریور کے اوپر سے ہوتے. جب ہم جیسے ہی کانفلوئنس پہ پہنچے تو وہاں پہ ریور بہت رف تھا, لائک اٹ واز ویری رف, سو وی ہیڈ ٹو فائٹ ود دا ریپڈس. جیسے ہی ہم ریپڈ سے فائٹ کر کے نیچے آئے نا, تو جہاں پہ تھوڑا سا آپ کو شارٹ پہ یاد ہوگا, ایک پلس ہے اور ایک بہت کام واٹر ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ویئر دا 3 mountain ranges meet, کراکورم, ہندو کش اینڈ ہمالیاز. اینڈ وہی تو ادھر جب آپ اوپر سے تو دیکھتے رہتے ہیں, میں نے 1000 دفعہ ساری عمر ٹریول کی ادھر, لیکن جب میں نے اس چھوٹے سے رافٹ کے اندر بیٹھ کے, جب وہ پانی کام ہو گیا, سب سکون میں ہو گیا, ہر کوئی, ہم چپو بھی نہیں چلا رہے تھے, ہم جیسے بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ آئی لکڈ اپ اینڈ اس طرف ناگا پربت تھا میرے سر کے اوپر, اس طرف ہندو کش تھا, اور پیچھے آپ کے کراکورمز, اینڈ 2 دریا میں. اٹ واز لائک اے مومنٹ ویئر آئی ایکچولی, آئی تھنک کوئی بولا تو میں نے کہا شٹ اپ, I just didn't want anybody to speak. So we were silent for good 5-6 minutes and I said please just keep quiet. وہ اتنا کوئی آ انسپائرنگ مومنٹ تھا, بیکاز I felt کہ یار یہ کیا امیزنگ ایک جگہ ہے, اور دنیا میں ایسی جگہ کوئی نہیں. دوسرا پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا وہ تھا تھاکوٹ سے لے کے دربند تک کا ایریا, پلوسا ویلی. اتنی خوبصورت یہ وادی ہے, اور وہاں پہ کوئی ماڈرن انکروچمنٹ بھی نہیں ہے, بیکاز وہ پہلے ٹرائبل ایریا ہوتا تھا کالا ڈھاکہ, ابھی اس کو تورگڑھ ڈسٹرکٹ کہتے ہیں, مین اسٹریم ہو گیا ہے. لیکن وہ اتنے خوبصورت لوگ ہیں, اور اتنا وہ ایک خوبصورت ایریا ہے, اور کافی لمبا چوڑا وہ اسٹریچ ہے, جس کی بیوٹی میں بیان نہیں کر سکتے. اٹس ویری فرٹائل, اٹس ویری کام. اس طرف آپ کے پیچھے بنیر کا ایریا ہے, پھر اس طرف دریا کے اس طرف, اور اس طرف ہزارہ ہے. I mean that was the Palosa Valley is I think one of the most amazing river valleys I've ever seen. Not that I've said the name کہ سارے اب پہنچ جائیں اس کو تباہ کر دیں, but the thing is کہ وہ بہت ہی خوبصورت. So those 2 points were amazing. Obviously in the south the great river Indus bend is amazing. جہاں پہ ایک بالکل نیو ٹرن کرتا ہے دریا, اٹک سے آگے جا کے غازی بروتھا کے پاس, it's called the great Indus river bend. وہ بھی بڑا مزے کی جگہ. I mean there were places which are really amazing, but the whole river is like south میں it gets boring because لمبا دریا ہے, جا رہا ہے. I also wanted to ask about navigability of the Indus. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کچھ سال پہلے ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے لیے لیگل ورک کیا تھا to set up the river transport company. So the plan was کہ using the Indus and the other rivers for transportation of goods. So is it navigable and should this be used as a medium of transportation? بالکل اس کے اوپر بہت کام ہو چکا ہے, and that was also one of the aspects that we were looking into. جو ریور کی نیویگیشن ہے, آپ سوچیں کہ ایک زمانے میں ایک forgot his name, کیا نام تھا اس کا, گورا تھا, وہ رنجیت سنگھ کے لیے گھوڑے لے کے آیا تھا سندھ سے, الیگزینڈر برنز. سو وہ سوچیں کہ وہ وہاں سے لے کے بیراج کے اوپر, تو ریور از ویری نیویگل. کچھ سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ایک سروے بھی ہوا تھا, تو بیسکلی جو آپ کا بڑا جو بار جو ہوتا ہے وہ چلانے کے لیے یو نیڈ 6 feet of water. So there are sections of the river which are navigable, good for transportation of goods and بہت سارے سیکشنز ہیں, لیکن ان کے اوپر تھوڑا بہت زیادہ کام چاہیے. میرے خیال میں جو مجھے نظر آیا, جو جگہیں تھاکوٹ سے پہلے ایک شاگائی ویلی ہے, شاگائی سے لے کے تربیلا تک کا جو ایریا ہے بڑا نیویگیبل ہے. تو اگر آپ ادھر سے گڈز لے کے آئیں, وہاں پہ آپ ڈرائی پورٹ بنا لیں, وہاں سے آپ تو بہت سارا بیچ میں اسلام آباد سے تھاکوٹ کا ایریا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. سملرلی کالا باغ سائڈ پہ کافی نیویگیبل ہے. ٹرانسپورٹیشن آف گڈس کے حوالے سے بھی, ٹورزم کے حوالے سے بڑے سیکشنز ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. لیکن دین اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, میں نے کبھی براجز کے اوپر کام, بٹ مجھے جو لگا کہ بہت سارے سیکشنز ہیں جہاں پہ کام ہو سکتا ہے. اب اوبیسلی اب تو براجز بن گئے تو آپ کا پورا ریور تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے عادل, ہی ورکس فار NLC, اس سے میں نے بات کی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کچھ ایشوز ہیں لیکن اسٹل دوز ایشوز کین بی اوور کم اینڈ کام ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے, دیر آر سیکشنز. جی. اچھا, جو آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے, جو پہلا حصہ ہے, ہاں پہلا حصہ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک ٹاک ہو چکی ہے, کیا مزید ڈیم فائدہ مند ہیں, وہ اگر آپ سن لیں تو میرا خیال ہے. اس میں میں تھوڑا سا وہ انہوں نے نیویگیشن کا بھی سوال کیا اور اس کا بھی کیا ہے. انڈس ریور کی نیویگیشن کی جو ہسٹری ہے
وہ if you go back 1727 was I think the year, اس میں Henry Bonfort was the guy who took a flat bottom boat and he sailed from Lahore to Thatta. Or he declared that this river is navigable from the Indus to the central Punjab. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں a century later there was this guy, his name was Alexander Hamilton. He took several voyages across the river. اور اس نے اپنے میموائرز میں لکھا کہ انڈس ریورز آر نیویگیبل فرام کراچی ٹو کشمیر, اور کشمیر کو وہ سی سے لکھتا ہے اپنے میموائرز میں. تو اس نے بھی یہ بات کی. اس کے بعد میں وہ الیگزینڈر برنز تھا, another 100 years later 1832 میں اس کا یہ ایکسپیڈیشن تھا جس میں وہ رنجیت سنگھ کے گھوڑے لے کے تو بیسیکلی ریور نیویگیشن کی اس میں گیا, اور اس نے بھی بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ فیوریبل رپورٹ لکھی کہ یس دس ریور از گڈ فار نیویگیشن. اس کے بعد میں جب انگریز کا معاہدہ ہوا تھا افغانیوں کے ساتھ آفٹر سیکنڈ افغان وار, تو اس کی ایک کلاز تھی کہ ریور کابل ول بی یوز فار نیویگیشن, اور انگریز کو اجازت ہوگی کہ وہ اس ریور کو نیویگیشن کے لیے استعمال کریں. پھر جو آپ کی کینال بنی تھی, فرسٹ کینال مادھوپور ہیڈ ورک سے جو نکالی تھی, وچ از ناؤ کالڈ اپر چناب کینال, اپر باری دواب کینال, جو ابھی انڈیا میں ہے. موسٹ آف اٹ از انڈیا, پارٹ آف اٹ از اسٹل ان پاکستان. وہ جب انگریز نے بنائی تھی, دیٹ واز دا فرسٹ کینال کٹ انٹو اریگیشن ان دا انڈس بیسن. تو اس کا لاسٹ 200 کلومیٹرز کا پارٹ جو پلان ہوا تھا وہ بعد میں نہیں بنا تھا. دیٹ پارٹ واز فرام چھانگا مانگا ٹو ملتان, اینڈ دس پارٹ واز ناٹ فار اریگیشن, دس پارٹ واز فار نیویگیشن. تو یہ ریور جو ہے اٹ واز نیویگیبل, اٹ از اسٹل نیویگیبل, لیکن ابھی ہم نے اس کی ہائیڈرولوجی کو ڈسرپٹ کر دیا ہے. ریور کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, ریور آپ اس کی ہائیڈرولوجی کو ریسٹور کریں تو آپ کی نیویگیشن اس کے بیچ میں بہت آسانی سے ریسٹور ہو سکتی ہے. اس کے اوپر ایک پیپر لکھا گیا تھا نسٹ میں, شہریار شفیق ہے, اس نے اپنے ماسٹرز کا تھیسس لکھا تھا اباؤٹ انڈس نیویگیشن. وہ آپ کو گوگل پہ مل جائے گا, شہریار شفیق کے نام سے آپ کریں گے انڈس نیویگیشن شہریار شفیق, تو آپ کو پیپر مل جائے گا. دس گائے از کرنٹلی ان دی یونیورسٹی آف نیو میکسیکو, وہاں پہ وہ اپنی پی ایچ ڈی کر رہا ہے, تو اس نے بھی یہ پیپر لکھا تھا. تیسری چیز, ایک آپ کو ڈان میں آرٹیکل ملے گا کابل ریور دا کی, وہ آرٹیکل آپ پڑھیں. دیٹ آرٹیکل ٹاکس اباؤٹ کہ اگر آپ کا یہ انڈس کو نیویگیبل کر کے آپ یہ جو جلال آباد ہے نا شہر افغانستان کا, اس کو آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں نا عریبین سی سے, تو دس سٹی ہیز دی پوٹینشیل ٹو بیکم دی روٹرڈیم آف سینٹرل ایشیا. تو ریور نیویگیشن کا بہت پوٹینشیل ہے اس ریور میں, لیکن ابھی ہم نے اس کو اس قابل چھوڑا نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کا پانی کو سوائے اریگیشن کے اور کسی چیز میں نہیں استعمال کر رہے. ہمارے خیال میں یہی واٹر اکانومی ہے کہ اریگیشن بنا لو, ڈیم بنا کے بجلی بنا لو. جہاں تک ڈیم کی بجلی کا تعلق ہے اور ڈیم کی اریگیشن کا تعلق ہے, تو ڈیم سے آپ کی اریگیشن نہیں ہو رہی, آپ کی اریگیشن رن آف دا ریور سے ہو رہی ہے. سمپل میں آپ کو نمبرز دیتا ہوں. 104 million acre feet of water is diverted into irrigation canals every year. ڈیمز جو آپ کے 2 ہیں وہ 6 MF پانی اریگیشن کے لیے چھوڑتے ہیں. جو وہ 6 چھوڑتے ہیں اس میں سے 2 جو ہے وہ کھیت میں پہنچتا ہے, 4 ڈسیپیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 104 میں سے 4 جو ہے وہ ڈیم کر رہے ہیں اور باقی رن آف دا ریور ہے. تو اس لیے یہ ایک متھ ہے ڈیم لابی کی بنائی ہوئی کہ ڈیمز کے بغیر اریگیشن نہیں ہو سکتی. آپ کی اریگیشن بیسیکلی ڈیمز کے بغیر ہو رہی ہے. تیسری چیز جو بجلی کی بات آپ کرتے ہیں کہ یہ ڈیم بجلی بناتا ہے, ڈیم کی بجلی کہتے ہیں بہت سستی بھی ہوتی ہے. آپ سمپل یہ جو آپ کا لیٹسٹ ہے نا نیلم جیلم, بیکاز لیٹسٹ از دی موسٹ ریلیونٹ, ٹھیک ہے, پرانے کی بات نہ کریں, لیٹسٹ از دی موسٹ ریلیونٹ. آپ کا یہ نیلم جیلم صرف بجلی بنانے کے لیے ہے. اس کی جو بنانے کی کاسٹ ہے وہ $6 بلین ہے, اور ابھی ٹیلریس ٹنل بیٹھ گیا اور بند ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس قطع نظر اس کے $6 بلین میں یہ ڈیم بنائیں, اور یہ کنزیومر اینڈ کے اوپر 440 میگا واٹ پاور سپلائی کرتا ہے. 1 واٹ پاور انسٹال کرنے کی کاسٹ 5,000 روپیز بنتی ہے. وہ ریڈی والا جو سولر پینل اور موٹر سائیکل کی پرانی بیٹری کے ساتھ 100 واٹ کی LED اپنی ریڈی پہ جلاتا ہے نا, اس کی 1 واٹ انسٹال کرنے کی کاسٹ سولر پلس اسٹوریج وہ $50 ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ ان الیکٹریکل انجینئرنگ اور اینی تھنگ. میرا یہ سمپل کویشچن ہے کہ اگر ریڈی والا $50 کا سولر پلس اسٹوریج کا واٹ بنا سکتا ہے, تو پھر ڈیم والا کہ میں 50,000 کا 5,000 کا کیوں خریدوں. تو اس لیے ڈیم کی بجلی مہنگی بھی ہے, ٹھیک ہے.
پھر فائنلی وہ فلڈ کنٹرول کی بات کرتے ہیں. وابڈا کی اپنی رپورٹ ہے 1994 کی کہ جی یہ ہمارے ڈیم فلڈ کنٹرول کے لیے نہیں ہے, اور یہ رپورٹ ان کو لکھنی پڑی اور ایگری کرنا پڑا اس بات پہ جب 92 کے فلڈ میں انہوں نے آدھے پاکستان کو منگلا کے گیٹ کھول کے ڈبو دیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے خود رپورٹ لکھی کہ نہ یہ ڈیم فلڈ کے لیے بنائے گئے ہیں نہ بنائے جا سکتے ہیں. انڈس از اے ویری فروشیس ریور, اٹ کینٹ بی, اٹس فلڈ کینٹ بی کنٹرول ود دیئر ڈیمز. تو اس لیے ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا ہے ڈیم اور نو ڈیم آپ کا ملک ڈوبا ہوا ہے پانی میں. They say Mother Nature always has stories to tell every generation. We accept that, but we need dedicated and passionate people to go to document and to explore these wonderful stories and changes and pass it to next generations. Thank you so much. I want to thank you and your crew and team, everyone. You did such a great and wonderful job. My question is, actually your job is done as a climate, as a we can say explorer or adventurer. Mm-hmm. But have you ever thought on the ways or channels how to include the government or organizations or maybe all stakeholders, how to think on some national and international plans, how to develop climate induced disaster risk reduction plans, how to think about climate proof plans, and also how to do hazard mapping on the vulnerable areas like coastal areas we just saw, and also your livelihood, your health, everything is, I think, linked and related to the water. So yeah, have you ever thought about this, and if yes, through which channels? Because working on a climate change project, the most challenging part is how to encourage stakeholders to take their part, to do their parts. They never accept, I think they never accept some adventures, like even it's a document, they see it, but they cannot include it in their plans, action plans. So that's why. Yeah, I don't know. We have many institutions who work on climate change. We have the Ministry of Climate Change. Then there's the National Disaster Management Authority, who are supposed to look at the hazards, which are related to natural disasters. Then we have provincial level institutions, and they all have their policies, and it's very hard to influence the government because, we did this expedition, and, I wrote an article and we talk about it, and, other people are talking about it, but nobody's approached me to ask me, how was your experience on Indus and what could be done. And I'm not an expert in terms of, I'm not a hydrologist or I don't know, I'm not a scientist in any way to advise the government. But I think the only thing I can do is highlight the issue. I can highlight my adventure through documentary filmmaking so that people can watch on social media, on television, and maybe it influences the government in a subtle way, maybe, because I don't know how to pressure the government. I mean, we can only do things, make documentary films, like make a lot of noise and then become a pressure group. So that is what we're doing. Here we are. I mean, I'm talking about my experiences. I'm sure you're going to go home with some ideas that you maybe those ideas were different in your head. Now you might have learned something because Dr. Hassan is here. He's the expert. I feel that I've highlighted the plight of Indus, the good side of the Indus, the issues that are related to the Indus, and I think that's good enough. Now, others have to take the کیا کہتے ہیں اس کو, میری انگریزی ختم ہو گیا. They have to take the matters, like take them further, So that's how it is, Taira. Thank you. But yeah, developing countries are mostly affected by developed countries' actions.
So what interventions they are doing on the river, in watershed management they have, everything. Well, I mean, there is this Living Indus project that has come about, and you know, there's the World Bank and the UN and the Asian Development Bank. I mean, they all write reports, and there is money floating around, but I don't think it ever solves anything. Kyun, Dr. Saab? It just baatein hi hoti rehti hain. It's just a lot of hot air, a lot of talk. You never see things translated on the ground, you know. I hope they do, but I mean, I'm a bit of a skeptic, so I don't know. Yeah, that's the problem. When I saw the incident on during the flooding times here in Pakistan, in Murray, there was a honeymoon hotel or something. Swat, yeah. Yeah, in Swat, yes. And I just thought of like, how comes someone did a huge investment and did a big project, and he or she never thought of the climate side of the project. If one day, if flood comes one day, what we are gonna do? So I think there is something to be done by the government. At least they can launch. They can start even from a small awareness program, because it's a very simple thing. Climate-proof projects. They can tell people, don't build here, build a bit there or here, because there are chances of flood. There are laws, and you know, sometimes they're not implemented. Then there's the human greed angle, and I don't know. Yeah, I know, I can feel. Yeah, thank you so much, but still it was wonderful. I'm happy I was here. At least we saw the 20 minutes of the wonderful journey you had. Thank you so much. Thank you. Thank you. So یہ تھی آج کی گفتگو, دی فرسٹ ایور ایکسپیڈیشن, رافٹنگ ایکسپیڈیشن ان سندھ ریور, اینڈ ہیئر از وجاہت ملک ود us. So thank you for coming. Thank you.